السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں محمد شفیق ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں قافلہ فکر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کچھ ضروری وضو کے متعلق اور نماز کے متعلق جو ہے وہ سوال رکھیں گے کتب بھائی کے سامنے، اور وہ اپنے آ، آ، جو ان کو معلوم ہے یا اپنے علم سے ان کے بارے میں جواب دیں گے۔ ہم لوگ آپ کو شاید معلوم ہو، آج جو ہے وہ ایک دو دن سے امریکہ کے اندر فرن نامی آئس کا اسنو کا طوفان جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ تو کتب بھائی بھی اسی ڈریسنگ کے ساتھ جو ہے ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف کیا حالات ہیں فرن کے۔ میری طرف تو اتنا زیادہ نہیں ہے، میں اوکلاہوما میں ہوں اور یہ آرکنسا میں موجود ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کتب بھائی کیسے ہیں، اور آپ کی طرف کیا حالات ہیں فن کے بعد؟ ہاں، السلام علیکم۔ ہاں، حالات ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس وہ ہے کہ سنو یہاں کے حساب سے کافی پڑی ہے، آرکنسا کے حساب سے یہاں پہ اتنی نہیں پڑتی۔ تو یہاں پہ سنو کافی پڑی ہے اور ٹیمپریچر بھی کافی نیچے ہے، بہت زیادہ سردی زیادہ ہے یہاں پہ۔ ہاں، جو کہ یہ کہ کبھی کبھاری کوئی آرکٹک بلاسٹ وغیرہ آتی ہے تو پھر ہی پڑتا ہے۔ تو وہی ہے، 2 4 دن کی بہت شدید سردی ہے، اسکول بند ہے اس چکر میں۔ تو ٹیمپریچر آلموسٹ 0 فahrenheit تک جا رہا ہے رات میں نا، مطلب لو جو ہے اس کا۔ تو وہ اچھی خاصی سردی ہے۔ تو بس باقی یہ کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک گھر میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں آج میں نے کچھ سوالات کو ترتیب دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ سوالات بہت زیادہ ضروری ہیں، مطلب خاص طور پہ اب مطلب ہم جو مسلمان ہیں وہ ان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور نماز کے حوالے سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، وضو کرنا، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ کامن قسم کے سوالات ہیں، وہ میں لے کر آیا ہوں آج آپ کے لیے۔ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے اس کے درمیان میں، یعنی کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے کونیوں تک جیسے ہاتھ دھو لیا اور پھر جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے یا کہ کوئی اور وجہ ہو، تو کیا دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا جبکہ آپ کے ابھی اعضاء جو ہیں وہ گیلے ہیں؟ مثلا آپ کا چہرہ گیلا ہے، آپ کے ہاتھ بھی ابھی گیلے ہیں، تو کیا پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا یا آپ وہیں سے کنٹینیوس کو کر سکتے ہیں اور وضو ہو جائے گا؟ نہیں، بہتر یہی ہے کہ اب دوبارہ سے شروع کریں، کیونکہ وضو جو ہے وہ واجب اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا نا۔ تو اب جب ٹوٹنے کے بعد آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہم نے شاید پہلے بھی کی تھی کہ اصل میں صفائی کا مقصد اتنا نہیں ہے اس میں، وضو میں اصل میں پاکیزگی اہم ہے۔ تو وہ پاکیزگی اس حساب سے ہے کہ جب وضو کا ٹوٹنے کا عمل ہوا تو اس کے بعد سے پھر آپ کو وضو پورا کرنا چاہیے۔ اچھا، 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 وضو میں 3 مرتبہ پانی کو استعمال کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ ہی؟ اگر آپ جیسے ہے مثلا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مثلا آپ کسی گاڑی میں ہیں کہیں پہ، آپ صرف ایک گیلا کر کے نیپکن وغیرہ اس سے جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں، تو کیا وضو ہو جائے گا یا بہانا ضروری ہے پانی کو؟ نہیں، اس میں پانی کی کمی کے حساب سے تو ظاہر سی بات ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، بس آپ کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو روایات اس طرح کی بھی ہیں کہ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھر پانی سے پورا وضو کر لیتے تھے، کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے یا اس طرح کا کہ بہت تھوڑے سے پانی سے پورا وضو کر لیتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ پھر گیلا ہی کریں گے نا، آپ بہا تو سکتے نہیں ہیں۔ تو پانی کے حساب سے یہ ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، آپ تھوڑا سا اچھی طرح سے دھو لیں، تھوڑا سا بہہ بھی جائے گا، لیکن یہ کہ نہیں بھی ہے تو گیلا کرنے سے ہو جاتا ہے پورا۔ لیکن یہ 3 مرتبہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، بس تین ایک تین مرتبہ مرتبہ؟ سنت ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 مرتبہ بھی کرتے تھے، کبھی 2 مرتبہ بھی کیا ہے، 1 مرتبہ بھی کیا ہے۔ تو لیکن 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ جو فرض ہے وضو کے، وہ کم سے کم ایک دفعہ کرنے ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اور یا پھر مسا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے آج کل کے اس میں دیکھا ہے، خاص طور پہ جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے پاؤں کو دھونا۔ مثلا میں بھی جو آفس میں ہوتا ہوں تو پاؤں کو دھونا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے، اور جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایون مسا کرنا بھی جیسے کہتے ہیں موزوں کے اوپر، وہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے باتھ روم میں کھڑے میں دوسرے بھی لوگ ہیں تو اب میں چلو منہ وغیرہ دھو سکتا ہوں یہ چیزیں، لیکن وہ پاؤں کا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، پاؤں دھونا ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت کا مطلب یہ نقطہ نظر یہی ہے کہ پاؤں دھونا ضروری ہے، اور پاؤں دھونا ضروری ہے، لیکن اس کے آگے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت دی ہے کہ مطلب دھو کے اگر پہنا ہو موزہ وغیرہ تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔
اگر دھو کے پہنا ہو، اور اگر آپ مطلب مقیم ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، تو 1 دن تک آپ کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ مطلب آپ پورے 1 دن تک موزہ آپ نے پہن لیا وضو کر کے، تو آپ 5 نمازیں کہہ سکتے ہیں آپ نا، مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو مسح کر کے۔ ہاں، سفر پہ ہیں تو 3 دن تک کی اس کی رخصت ہے اس میں۔ تو بس یہ ہے، ہاں، باقی یہ کہ ہاں، مسح تو کرنا چاہیے، مطلب بالکل ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ مسح کرنا کیا، ہاتھ ہی پھیرنا ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی بہانے سے ہاتھ پھیر لیں پاؤں پہ، پاؤں کے اوپر۔ لیکن جوتا جوتا تو اتارنا اگر پڑے آپ گا کہ نہیں؟ اگر جوتا کے سمیت جیسے ہوتا ہے نا، جوتا سمیت نماز پڑھنی ہے تو جوتے کے اوپر ہی مسح ہوگا۔ تو اگر آپ کو جوتا اتار کے جانا ہے تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ کو موزے پہ ہی مسح کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ جس حالت میں ہیں، آفس میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، گاڑی میں ہیں، جوتا پہن کے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے کے اوپر ہی مسح ہوگا۔ جوتے میں نماز ہو جاتی ہے اگر آپ باتھ روم بھی جا رہے ہیں اس جوتے کے ساتھ یہاں پہ اور تو وہ یہ چیز ہے نا کہ مطلب آپ کو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ جوتا آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ باہر نکل کے مطلب سوکھی مٹی پہ آپ اس کو صاف کر لیں۔ جیسے کہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، جوتے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، اور لگی ہوئی سے مطلب وہی ہے جو آپ کو پتہ چل رہی ہو کہ لگی ہوئی ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ آپ سوچ لیں کہ لگی ہوگی، مطلب آپ کو واقعی میں پتہ ہے کہ لگی ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن آپ اسیوم کر کے اس پہ نہیں ڈپینڈ کر سکتے۔ وہ یہ کہ جوتا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، آپ جوتے سے آپ چل کے جا رہے ہیں، آپ بہت دور تک چل کے جائیں گے، آپ اس کو رگڑ لیں اگر آپ کو مطلب اس میں اطمینان نہیں ہے تو۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صاف ہے تو آپ جوتے کے اوپر جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نجاست لگی ہوئی نہ ہو، بس یہ تو صاف بات ہے۔ اچھا لیکن یہاں کے جو باتھ رومز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جیسے گورے ہوتے ہیں وہ تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ ہوں ہوں تو ان کے جیسے مطلب اگر فرش پہ آپ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو باتھ روم میں گئے نہ نظر آ رہا ہے نہ پتا ہے ہوں تو ہوں آپ گئے نہ باہر مٹی ہے کہ جس سے آپ آگے رگڑیں ہوں ہوں ہوں۔ ٹھیک ہے نا تو پھر اس میں کیا ہے کہ بس ہاں اگر آپ پھر کو اس نہیں میں پتا تو آپ کی چھوٹ ہے تو اس میں آپ رگڑ لیں نا، مطلب کسی کہیں نہ کہیں تو آپ کو مل ہی جائے گا کوئی مطلب وہ ہے نا، رگڑ لیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ اتار کے موزے پہ پڑھ لیں۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آدمی ہر کوئی اپنے حساب سے فیصلہ کرے گا نا کہ مطلب اس کو پتہ چل رہا ہے، اگر صاف ستھری جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس پہ اطمینان ہے۔ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں جگہ صاف ستھری نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، جوتا اتار کے موزے پہ مسح کر لیں اور گاڑی میں جا کے بھی موزے پہ نماز پڑھ لے۔ وہ تو ہر ایک کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون کہاں پر ہے اور سچویشن کیسی ہے۔ اصول میں تو یہی بات بتائی جاتی ہے، علماء یہ بتاتے ہیں کہ جوتا اگر گندا یا نجس نہیں ہے، نجاست لگی بھی نہیں ہے، تو آپ جوتے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا میں نے ایک مطلب میرے خیال میں ہمارے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی یہ میں نے سنا ہوا ہے مجھے اب اس کا کوئی چونکہ ایگزیکٹ ریفرنس نہیں پتا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا لیکن کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ سو گئے اگر تو آپ جو ہے نا کسی چیز سے ٹیک لگا کے سوئے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور اگر آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہے آپ کھڑے کھڑے جیسے سوئے آنکھ لگ گئی تو نہیں ٹوٹا یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ اکثر میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو جیسے لیٹ بیٹھا ہوں وضو کر کے بیٹھا ہوں تو میری آنکھ لگ گئی تھوڑی سی دیر کے لیے لیکن مجھے یقین ہے کہ وضو وغیرہ مطلب کچھ ایسا نہیں ہوا ہوگا تو کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ ایسا ہے کچھ یہ ہاں، بس ایسے سنی مطلب یہ کہ سونا بذات خود وضو توڑنے کا وہ نہیں بنتا سونے سے، ہاں ہاں لیکن علماء کہتے ہیں سونے سے پھر آپ کا کیونکہ دماغ تو غافل ہو گیا نا، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو پھر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا۔ اور ٹیک کا مسئلہ بھی اسی لیے آیا ہے، مطلب اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں نا تو آپ بھی اتنا غافل نہیں ہوتا اس میں۔ ٹیک کا مقصد ہی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ غافل سو گئے ہیں، تو زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا اگر ٹوٹ بھی گیا تو یہ وہ فقہی مسئلہ ہے بیسیکلی اس حساب سے۔ سونا خود بذات خود وضو ٹوٹنے کا کوئی وہ چیز نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے صرف علماء کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اگر آپ غافل ہو گئے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں لیکن ٹوٹا۔ اسلام نے تو رعایت دی ہے ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا جیسے آپ کو ایک آپ کے ذہن میں ہے کہ میں ناپاک ہو گیا لیکن نہیں یہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ لینے چاہیے مطلب آپ کو پھر اس پہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں معاملے میں کہ آپ کو معاملے میں ہے رعایت ہونی لیکن وہ رعایت بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، علماء زیادہ تر احتیاط کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی احتیاطاً اگر آپ واقعی بالکل غافل ہو گئے اور تو آپ وضو کر لیں دوبارہ، لیکن اگر آپ غافل نہیں ہوئے، آپ کو خود تھوڑا سا احساس ہے کہ نہیں میں ایسے گہری نیند نہیں سویا تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب وہ اسی پہ ہے کہ مطلب یہ جو ٹیک لگانے اور نئے ٹیک لگانے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ اسی چیز کا ہے کہ مطلب آپ کی غفلت کتنی طاری ہوئی آپ پر نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ غفلت طاری نہیں ہوئی زیادہ تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب وضو کرنا ضروری اچھا نہیں اچھا ہوگا۔ اچھا 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 اس میں یہ ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں جیسے کلی کرنا جس میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ غرارے کریں نا آواز آئے اندر تک حلق کے پانی پہنچائیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں تو اس میں صرف ناک میں پانی ڈالنا اور صرف منہ میں پانی ڈالنے سے
ہو جاتا ہے وضو، یا آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ مطلب آواز نکالیں اور ناک میں وہاں تک پانی جائے؟ کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، مطلب وہاں تک پانی چلا جاتا ہے، آپ نے چڑھایا کہ آپ کو آنسو نکل آئے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، مطلب یہ بات تو خود ہی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ اوپر تک چڑھا لیں اور پھر آنسو نکل آئے، اندر بہہ جائے، حلق میں کھانسی آنے لگے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب چیزیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی منشا نہیں ہے۔ مگر دوسری بات یہ کہ وضو میں تو یہ اتنا مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وضو میں تو یہ چیزیں فرض لازم ہے بھی نہیں نا۔ مطلب اگر آپ ناک تک چڑھائیں نہ چڑھائیں نہ بھی کریں تو وضو تو ہو جائے گا آپ کا۔ یہ تو سنت ہے وضو میں، مطلب منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ سنت میں سے ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے وضو کا۔ تو اس میں پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا سا بھی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوا تو وضو تو آپ کا ہو گیا نا۔ تو وہ اس ہوں، ہوں۔ بحث کا پھر مطلب وہ ضرورت نہیں پڑتی اس کی۔ باقی یہ ہے کہ غسل میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز دھلنی چاہیے نا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں ناک بھی پورے اندر تک جانا چاہیے، حلق کے بھی اندر تک جانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی وہی اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نارمل انداز میں جیسے آپ ناک صاف کرتے ہیں ناک صاف کریں، آپ جیسے منہ میں کلی کرتے ہیں منہ کلی کریں، بس کافی ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ضروری نہیں ہے ان سب چیزوں میں۔ اچھا، یہ ہمارے اس میں مطلب چونکہ اس میں آتا ہے کہ آپ کو مسواک استعمال کرنی چاہیے، نماز سے پہلے لوگ استعمال کرتے ہیں مسواک کو، تو یہ مسواک کرنا ضروری ہے، یا آپ برش کر کے جو ہے بس آپ دانتوں کو آپ کا آج کے دور میں آپ نے صاف کر لیا، تو یا لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوا پاکستان میں، تو انہوں نے جیبوں کے اندر بھی بنا لیا اتنی بڑی مسواک جو نا یہاں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا وہ ضروری ہے کہ آپ مسواک کریں، یا آپ اس سے پہلے آپ کے کلی کر کے منہ کو صاف کیا جا سکتا ہے، یا پھر برش کر کے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جس میں آپ نے گوشت وغیرہ کھایا ہے تو آپ اس سے پہلے برش کر لیں، ورنہ عام جیسے کچھ کھایا ہے جو کہ آپ کو یقین ہے کہ کلی سے صاف ہو جائے گا تو اس سے کام چل سکتا ہے؟ ہاں، مطلب دانت صاف کرنا سنت ہے وضو سے پہلے، جیسے ہم ابھی بات کریں نا منہ دھونا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی احادیث میں آئے کہ دانت بھی صاف کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں مسواک ہی ہوتا تھا۔ تو اب کچھ علماء نے کچھ میں انہوں نے مسواک کو ہی ایک چیز بنا لی ہے کہ مسواک ہی کرنی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، دانت صاف کرنا اصل ہے، وہ آپ کو دانت اگر آپ نے صاف کر لیے کسی بھی چیز سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ یہ بات ہے کہ ہاں، اس کو سنت کے طور پہ بہت سے علماء لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ ایسا حدیث میں آیا کہ وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو وضو سے پہلے یعنی کہ بات تو وہی ہے نا، مطلب دھونے کا یہ عمل سٹارٹ کر دیا نا، دانت صاف کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، منہ تو اس کے بعد دھو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک عمل سٹارٹ کر دیا تو وہ بھی وضو کے اس میں آتا ہے کہ مطلب سنن میں سے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو دانت صاف کرنا سنت ہے وضو سے پہلے، لیکن کسی بھی چیز سے صاف کر لیں تو ہو جاتا ہے علماء کا، زیادہ تر علماء کا، میرا جو خیال ہے، مطلب میں نے جن کو سنا ہے ان کا یہی خیال ہے کہ دانت صاف کرنا اصل ہے۔ مثلاً اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش ہوتا، تو کیا وہ اس کو چھوڑ کے کہتے نہیں میں مسواک، مطلب مسواک ہی کرنی ہے؟ ہاں، مطلب وہ اسی طرح یہی چیز ہے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مطلب یہ کہ مسواک تو اس زمانے میں صاف کرنے کا ایک ٹول ہے نا، تو دانت جی، صاف جی۔ کرنا اصل مسئلہ ہے، مطلب وہ ٹول تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیں۔ یہ آج کل کے ہم نے اس میں کافی دیکھا ہے، میں نے مساجد میں کافی دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر پہ مسح کرنے سے پہلے جیسے جو ہے نا اس کو یوں کریں گے اپنے ہاتھوں کو، اور پھر دونوں ہاتھوں سے مسح کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، جو کہ ایک ہاتھ سے بھی اگر آپ گیلا کر کے یوں رکھ دیں تو ہو جائے گا آپ کا مسح نا، اور پھر وہ کانوں کے اندر بھی مطلب یوں انگلیاں پھر گردن کے پیچھے پھیرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ یہ طریقہ خود سے نکالا ہوا ہے، یا یہ وہ ہے ثابت ہے؟ اور نہیں، نہیں، یہ سنت طریقہ یہی ہے زیادہ تر کہ اس میں دونوں ہاتھ سے پورا بالوں کو پیچھے تک لے کے جاتے تھے اور پھر واپس اوپر لے کے آتے تھے، اور پھر کان بھی صاف کرتے تھے۔ جا کے پھر ہاں، یہ واپس پھر لے کے واپس آنا۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ تو یہ ہاں، تو ہاں۔ فقہ کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ حنفی فقہ کا جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح، وہ بھی بس آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ ہاتھ رکھ لیا تو بس وہ ہو ہوں، جائے ہوں۔ گا، سر کا، بالوں کا مسح نہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید بالوں کا مسح کرنا ہے تو وہ بالوں کے اندر انگلیاں پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے، سر کا مسح ہے۔ تو بس سر پہ آپ نے چوتھائی سر پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا تو یہ فقہی طور پہ حنفی فقہ کہتے ہیں کہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ مطلب دونوں ہاتھوں سے پورے سر کے پیچھے تک لے کے جائیں اور پھر الٹا کر کے مطلب پھر واپس بھی لے کر آئیں، اور پھر کان الٹا لے کے کان آئی بھی ہوں۔ الٹا کر کے نہیں، مطلب واپس لانے کا بھی ہے جو روایت میں آتا ہے۔ اچھا۔ باقی یہ کہ پھر کان بھی تھوڑے سے آپ اس کو صاف کریں، تو یہ چیزیں ہیں، مطلب صفائی اصل چیز ہے نا، تو وہ تو آپ صاف کریں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ہاں، ہاں۔
नहीं, हुँ, हुँ। पूछने का मकसद ये था कि लोगों ने खुद से तो नहीं इजाद कर ली ये नहीं, चीज़ें, नहीं, क्योंकि हाँ, ये तो है, लोग मसला करते तो हैं, है, लेकिन वो सुन्नत का हिस्सा है। हुँ। उनको जो है ना जैसे कि अभी आगे सवाल आएँगे इसमें। तो अच्छा, वुज़ू के बाद लोग आसमान की तरफ देखकर उँगली उठाकर कलमा पढ़ते हैं और जो है ना वो दुआ पढ़ते हैं। क्या ये भी साबित है या बिदअत है? नहीं, बिदअत नहीं है, मतलब दुआ तो साबित है। दुआ से मतलब ये कि जो कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पूरा पढ़ते हैं, ये तो ज़िक्र है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है ये। तो इसमें बिदअत का मसला तो नहीं है। बाकी वो उँगली उठाने वाला मैंने नहीं सुना हुआ, अगर है कोई किसी और रिवायत में आया हो तो हो सकता है कि वो भी हो। लेकिन ये कि आम तौर पे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन जब पढ़ते हैं ना, तो वो लोगों का एक उँगली उठाने का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि तशहुद में भी उठाई है इसी मौके पे। तो हो सकता है कि उसकी वजह से कोई या तो कोई रिवायत अगर आई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये कि ये है, मतलब ज़िक्र है दुआ के वज़ू के बाद का। अच्छा, अच्छा, हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा, ये अब कुछ सवालात हैं जैसे जो मतलब लड़के होते हैं यंग, उन मतलब शुरू के टाइम पे जबकि प्यूबर्टी वगैरह आती है तो उनके काफ़ी मसाइल होते हैं। उसमें से एक है कि जैसे वदी या मज़ी से वज़ू टूटता है, ये वो मतलब एक अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि आपके अगर जो है वो किसी वजह से यानी कि कोई इखराज होता है जो कि उससे पहले अ, होता है, वो अ, उसके बारे में है कि उसके बाद क्या कपड़ों को धोना पड़ता है, या यानी कि ऐसा है कि नहीं, इससे मतलब धोने की ज़रूरत नहीं है और वुज़ू जो है वो सिर्फ़ कर लिया जाए। इसमें 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 क्या जो है वो इस्लाम की तरफ से, यानी कि वदी मज़ी के अखराज से क्या शर्मगाह और कपड़े को धोना ज़रूरी है, दोनों को? ये इस तरीके से सवाल। सवाल में ये कि शर्मगाह को तो धोना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई चीज़ नजासत लगी हुई है। कपड़ों के मामले में अलबत्ता जो मैंने रिवायत पढ़ी है उसमें ये है कि मतलब पानी छिड़क देना काफ़ी है, यानी पूरा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपका वो लगा हुआ है तो उसपे आप पानी छिड़क दें, तो पानी छिड़क देना काफ़ी होगा उसके लिए। वल्लाहु आलम, ये मैंने जो रिवायत पढ़ी है, तो वो उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था। लेकिन ये कि ये बात समझ भी आती है और लोगों से भी मैंने सुना है इसी हवाले से कि ज़ाहिर-सी बात है रियायत हो रुख़सत है दीन में और अगर कुछ ऐसी मुश्किल पेश आ गई है कि जिसके लिए आपको जिसे कहते हैं ना अब नमाज़ आप कैसे पढ़ेंगे, अब क्या है कहीं बाहर निकले हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की मुश्किलात होती हैं कि उसमें फिर इस तरह की रुख़सतें आमतौर पे उलमा फ़ुक़हा भी देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आप अपने तौर पे जितना कर सकते हैं करें, थोड़ी बहुत जितनी आप उसको जिसे कहते हैं ना सफ़ाई की एक तरह से सिम्बॉलिकल भी आप करें तो नमाज़ लेकिन आपकी ना छूटे इस वजह से। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जैसे आपने खुद भी ज़िक्र किया कि वो मतलब आपको कभी-कभार पता नहीं होता और कभी-कभार आप बाहर होते हैं और ऐसे मौके पे आपका होता है कि फिर आप फ़ौरन अब कहाँ जाएँगे, कैसे आप अपने कपड़े धोएँगे, बदलेंगे? तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें रहती हैं लड़कों को तो इसमें बेहतर मुझे भी यही लगता है कि मतलब कि आप मतलब उसपे थोड़ा-सा पानी छिड़क दें कि वो बिल्कुल ही गीला भी ना हो जाए कि मतलब बाद में आपका फ़ायदा ही नहीं है, आपको फिर वो धो ही लेते हैं। ये इतना भी ना हो और भाई कि लेकिन आप अपने शर्मगाह को धो लें। तो अब नमाज़-वमाज़ आपकी ना छूटे उसकी वजह से। लेकिन ये है आजकल के दौर में, चूँकि हम मतलब उस दौर में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर अब नमाज़ के दौरान जैसे होता है, फिर तो आपकी नमाज़ तो गई, क्योंकि आपने जाके फिर धोना तो मतलब है। तो बेहतर ये है कि घर में जाके कपड़े-वपड़े चेंज करके फिर दोबारा पढ़ लें नमाज़, यही है ना? उसमें तो नहीं आप आ सक मतलब रह सकते। नहीं, नमाज़ आपने शुरू कर दी है तो आपने उलमा कहते हैं आपने वज़ू करके नमाज़ अगर शुरू कर दी है और आपको कोई ऐसी वो लाहक हो गई है तो नमाज़ वो आप कंप्लीट कर लें। वो इस तरह की चीज़ अगर बार-बार हो रही है ना तो उसमें वो कहते हैं कि फिर इतनी मुश्किल लोगों पे नहीं डालते। इस तरह की जैसे कुछ बीमारियाँ भी आपने सुना होगा ना बहुत दफ़ा कुछ लोगों को पेशाब के कतरों की भी बीमारी होती है। तो वो इस तरह होती है कि आपको पता नहीं चलता और कतरे निकलते हैं। तो उसके में वो ये कहते हैं भई एक दफ़ा आपने धो लिया, साफ़ कर लिया, वज़ू कर लिया, नमाज़ शुरू कर दी तो अब उसके दौरान में अब आप परेशान ना हो, नमाज़ अपनी पूरी कर लें। फिर अगली नमाज़ के लिए फिर आप देखें अगर दोबारा आपके पास मौका है तो आप दोबारा से सफ़ाई करके नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीमारी है तो वो उसमें भी कहते हैं कि फिर वो बार-बार भी उसको मतलब तकलीफ़ में डालना ज़रूरी नहीं होता बहुत से लोगों को। तो ये चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें अगर आपने धो-धा के नमाज़ शुरू कर दी और आपको ये लगता है कि भई ये तो बार-बार हो जाता है अगर इस तरह की चीज़, तो फिर उसमें परेशानी हाँ, अगर कभी-कभार एक दफ़ा हुआ है तो एहतियातन ठीक है कि आप जाके उसको फिर नमाज़ दोबारा पढ़ लें, कोई इसमें हरज की बात भी नहीं है। लेकिन ये कि अगर ये होता है आपको बार-बार तो एक मतलब वो नमाज़ आप पूरी कर लें, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो है सवालात हैं वो नमाज़ से मुताल्लिक हैं, ठीक है ना? तो उसपे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए अगर भूल जाएँ कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं, तो क्या करना चाहिए? ख़ास मसलन जैसे तीसरी रकअत में नमाज़ पढ़ते हुए अगर सूरत भूल जाएँ,
यानी उसके अल्फ़ाज़ तो क्या करें? अल्फ़ाज़ भूल गए, आप पढ़ रहे हैं, एक सूरत पढ़ रहे हैं, सही है ना? उसके बाद आप उसके अल्फ़ाज़ ही भूल गए, यानी कि बीच में, तो फिर क्या करना चाहिए? उसको उसको कैसे या क्या वहाँ पे पीछे रोक दें, वहीं पे रुकू कर लें? उसमें ये कि अल्फ़ाज़ भूल गए से मतलब ये कि आप सूरत पढ़ रहे हैं और आप भूल गए कि कौन-सी सूरत पढ़ रहे हैं या आगे क्या आएगा। तो 2-3 आयतें अगर हो गई हैं तो ठीक है, आप रुकू करें और नमाज़ अपनी कंप्लीट कर लें, उतना कोई मसला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपने शुरू में ही बिल्कुल भूल गए हैं, एक आयत भी पूरी नहीं हुई, तो आप कुछ और पढ़ लें, जो आपको याद हो। उस वो कोई इतना इश्यू नहीं है। 2-3 आयतें जैसे उलमा कहते हैं ना कि एक लंबी आयत है, कम से कम 3 छोटी आयतें, ये हाँ। आयतें, तो उसकी वजह ये है कि मतलब कुछ ना कुछ आपको कुरान मिलाना है। तो बस आप उस हिसाब से देखें, अगर आपने 2-3 आयतें पढ़ ली हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर आगे भूल गए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप रुकू करें और आगे पढ़ें नमाज़ अपनी। और अगर जिसे कहते हैं नहीं हुआ कुछ भी तो कोई छोटी सूरत पढ़ लें, आप भूल गए वहाँ से वहाँ रुकें, आगे कोई छोटी सूरत पढ़ लें और नमाज़ को कंप्लीट कर लें। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। यानी कि बीच में ऐसे आप कहीं पे भी हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अब यहाँ पे आप भूल गए कि आगे क्या है, अमीन है, क्या है, भूल गए। अब ये बीच में हैं आप, तो आप यहीं पे रुकू में जा सकते हैं या आपको दोबारा से आप पढ़ें, कोशिश करें और कि आपको याद आ जाए, क्योंकि ये तो फ्लो होता है ना, ठीक है ना? और अगर नहीं आ रहा तो वहीं पे आप कर सकते हैं, फिर रुकू। उसमें सजदा सहव नहीं करना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं सजदा साहब नहीं करना होता उसमें। असल चीज़ बस ये है कि अब जैसे ये अगर आपने जो आपने मिसाल दी है उसमें आप देखें ना 3 आयतें ऑलमोस्ट पूरी नहीं हुई। अगर हम फ़िक़्ह को बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें लेंगे ना तो फिर वो ये कहेंगे कि नहीं 3 आयतें पूरी करनी ज़रूरी है तो आप उसको छोड़ के आप कुल अल्लाह पढ़ें या कुछ पढ़ें आप ना, सूरह कौसर पढ़ें। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि ये कोई ऐसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई हुई कि 3 आयतें ज़रूर पढ़नी है। तो आप जितनी पढ़ ली हैं बस ठीक है, अब नहीं याद आ रहा आगे तो कोई बात नहीं, आप रुकू करें और अगली रकात में कोई दूसरी सूरह पढ़ लें। तो सजदा साहब इसमें ज़रूरी नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्या सूरतें जो है वो तरतीब से होनी चाहिए? जैसे हम एक पारे से जाते हैं, आम तौर पे देखा ये गया है कि वो तरतीब से पढ़ते हैं और इसमें एक और तरतीब वो करते हैं कि बड़ी के बाद छोटी सूरत। ये नहीं होता कि जैसे इन्ना अतैना से शुरू करें, उसके बाद वो पीछे चले आएँ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा के ऊपर जो है ना, इस तरह नहीं करते। तो क्या ये ज़रूरी है या ये बस इन्होंने खुद से ही किया हुआ है कि करें? क्योंकि तरतीब तो बाद में कुरान को खुद ही दिया गया है। ऐसा तो कोई वो नहीं है। नहीं, नहीं, तरतीब ज़रूरी कोई नहीं है। बस कुछ उलमा ये कहते हैं कि भई बेहतर यही है कि मतलब आप तरतीब से पढ़ें और लेकिन तरतीब वही है कि मतलब जो पहली सूरत है वो पहले पढ़ें, बाद की सूरत बाद में पढ़ें। इस हिसाब से कुछ उलमा कहते हैं और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब के दर्जे में आएगा, ज़रूरी कोई नहीं है। उम, कुछ स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि बल्कि वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर सूरतें अलग-अलग हैं तो आप कोई सूरत आगे-पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ही सूरत में आपका पहला हिस्सा जो है वो आप ये नहीं करें कि मतलब उसके बाद का हिस्सा पहले पढ़ लिया और पिछला हिस्सा जो है आप उसको अगली रकात में पढ़ रहे हैं, ये ना करें, ये कुछ मुनासिब नहीं है अगर एक ही सूरत है तो। लेकिन अगर अलग-अलग सूरतें हैं तो कुछ उलमा कहते हैं कि उसमें भी कोई ऐसा तरतीब का मसला नहीं है, अलग-अलग बिल्कुल अलग सूरत है, उसमें ऐसा कोई इश्यू हम पर कोई अल्लाह ताला ने वो नहीं लगाया हुआ कि लाज़िमन आपको तरतीब से ही पढ़ना है। तो बुनियादी तौर पे बात ये हुई कि कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, जो कहता है वो भी ज़्यादा कहता है कि बेहतर है और बेहतर में भी फिर यही चीज़ है कि असल में ये है कि एक सूरत अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा तरतीब का ख़्याल रखें, अगर सूरतें अलग-अलग हैं तो उसमें कोई इश्यू भी नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक। अच्छा नमाज़ पढ़ते हुए अगर भूल जाएँ कि कितनी रकअतें पढ़ ली हैं, भूल गए, आप क्या पढ़ रहे थे, कितनी कितनी पढ़ी हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? उसमें उलमा ये बताते हैं कि आप बहरहाल ये सोचना तो पड़ेगा आपको कि अब तक कितनी आपको याद है कि आपने पढ़ ली हैं। आपको अगर लगा है कि मतलब 2 पढ़ ली हैं कि 3, अगर आपको ये शुबा है ना तो अगर तो आप ये कि 2 पे करें, अगर आपको लगा कि 2 पढ़ी हैं कि 3 तो आप समझें कि आपने 2 पढ़ी हैं, 1 और पढ़ लें और फिर उसके बाद सजदा साफ कर लें अगर आपको लगता है मतलब बाद में जब कंप्लीट करने के बाद, तो उसपे सजदा साफ कर लें। तो मतलब ये कि ज़ाहिर-सी बात है आपको कंप्लीट तो कर लेनी चाहिए, तो ये मुझे भी ज़्यादा माकूल लगती है बात कि अगर आप भूल गए हैं कि 2 के 3 तो समझें कि 2 पढ़ी हैं, क्योंकि 2 तो 1 मिनट एक तरह से कन्फर्म है ना आपको। अगर आप 2 या 3 में कन्फ्यूज़ हैं इसका मतलब है 2 तक को तो आपको यकीन है कि 2 तो पढ़ ली है ना। तीसरी पढ़ी कि नहीं ये शुबा है। तो बस तीसरी पढ़ें, उसके बाद 2 समझ के आगे पढ़ें और उसके बाद तीसरी पढ़ें। तीसरी पढ़ें। अगर आप तीसरी में हैं और आपको शुबा है कि आपने सिर्फ़ अभी 1 पढ़ी है और तीसरी में हैं, आपको शक है कि पता नहीं 2 मैं तीसरी में खड़ा हुआ हूँ कि जो है दूसरी है ये, तो? तो वही मतलब उसूल वही रहेगा ना, कम वाले पे आप फिर भरोसा करें ना कि अगर आपको जितना याद है कि कम पे आप रखें कि कम है और उस पे फिर आप आगे जितनी पढ़ेंगे वो पढ़ के बाकी सजदा साफ कर लें।
لیکن اگر فرض کریں 4 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 5 پڑھ لیے تو وہ ایک جو ہے کیا کنسیڈر ہوگی؟ وہ نفل کنسیڈر ہو جائے گا؟ ہاں، وہ تو نفل ہی، وہ آپ سجدہ سہو کر لیں گے نا اس کے بعد، تو اسی وجہ سے تو کریں گے کیونکہ آپ بھول گئے تھے، تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اس میں۔ اچھا، اچھا۔ اچھا کیا سنتیں اور نوافل آواز سے پڑھنی چاہیے یا خاموشی کے ساتھ؟ یا ہے چھوٹ اس میں کہ آپ کچھ بھی کریں؟ نہیں، اس میں آتا یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل، نوافل میں تہجد کی نماز میں تو یہ آتا ہے کہ آپ تھوڑی-سی بلند آواز میں پڑھیں۔ مطلب یہ کہ بالکل ہی زور سے بھی نہیں، جیسے ہم فرض نمازوں میں مسجد میں پڑھتے ہیں اس طرح بھی نہیں، اور بالکل خاموشی سے بھی نہیں، تھوڑی-سی آواز کہ آپ کے منہ سے تھوڑی-سی آواز نکل رہی ہو، وہ تہجد کے لیے یہ آتا ہے البتہ۔ باقی سنن اور نوافل کے بارے میں ایسی بات میں نے نہیں سنی، وہ یہ کہ نارمل جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے ہلکے اس میں ویسے ہی پڑھیں، اس میں کوئی آواز اونچی کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ علماء اس بات پہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ پڑھیں تو منہ سے پڑھیں، البتہ صرف دل میں نہ پڑھیں، یہ البتہ علماء کہتے ہیں، تو مطلب آپ تھوڑا بہت آپ کا منہ ہلے، ہلکا سا کچھ پتہ چلے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ نہیں کہ منہ بند ہے آپ کو اور آپ کھڑے ہیں خاموشی سے دل میں پڑھ رہے ہیں، کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کچھ پڑھنا چاہیے آپ کو اس میں، لیکن اونچی آواز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے باقی نمازوں میں، کسی میں بھی، صرف تہجد کے بارے میں جیسے میں نے بتایا وہ آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں اس کو۔ صحیح، صحیح۔ اچھا جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنا چاہیے یا آپ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو ہے نا پھر بعد کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ تسمیہ اور تعوذ پڑھ کے جو ہے بس کھڑے ہو جائیں اور اس کو سنیں یا پھر آپ آگے بھی پڑھیں؟ ہاں، اس میں تو ہاں، یہ تو بلکہ میں نے سنا ہے کہ کافی مشہور سوال ہے اور اس میں کافی لوگوں نے جواب بھی دیا ہے اس کا، جو کہ کافی مناسب بھی ہے میرے خیال سے۔ جیسے کہ کچھ اسکالرز جو ہیں حنفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جسے کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، امام جو پڑھ رہا ہے بس وہی ہے، آپ خاموش کھڑے رہیں اس کے پیچھے، چاہے آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بس آپ نماز کے لیے شروع کریں اور ام آپ خاموش کھڑے رہیں، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا۔ امام جو پڑھ رہا ہے آپ کی فاتحہ ہو جائے گی اس کے تو وہ کمپلیٹ ہے۔ دوسرا یہ نقطہ نظر امام شافعی کا مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو لازمی پڑھنی ہے، چاہے امام پڑھ رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو یا نہیں، آپ کو لازمی پڑھنی ہے۔ تو امام پڑھ بھی رہا ہو تب بھی آپ خاموشی سے اپنی سورہ ضرور پڑھیں، سورہ فاتحہ۔ تیسرا امام مالک کا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھ لیں، امام زور سے پڑھ رہا ہے تو آپ سن لیں، جو کہ بالکل مناسب ہے۔ جو میں نے زیادہ تر اسکالرس کو سنا ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں آج کل، وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل معقول بات لگتی ہے کہ مطلب بھائی امام ظہر اور عصر میں امام صاحب کچھ نہیں پڑھ رہے زور سے، خالی سارے سارے کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی خالی کھڑے ہوئے ہیں، تو پڑھ لو اپنے سورہ فاتحہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے تو آپ کو پڑھنا کیوں، آپ کو کیوں پڑھنا ہے خامخواہ میں، آپ سنیں اس کی بات، جو وہ پڑھ رہا ہے وہ سنیں۔ تو یہ میرے خیال سے بھی بالکل ٹھیک بات یہی ہے، واللہ عالم، کہ مطلب ہونا یہی چاہیے کہ اگر سری نمازیں جسے کہلاتی ہیں ظہر اور عصر، اس میں آپ پڑھ لیں سورہ فاتحہ، اور جو جہری نمازیں ہیں ان میں آپ نہیں پڑھیں، بس سنیں امام جو پڑھ رہا ہے وہ سنیں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا اگر 2 فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرے کے لیے کھڑے ہو گئے اور تلاوت بھی شروع کر دی اور پھر یاد آیا کہ 2 پڑھنے کے لیے آیا تھا اور یہ تیسری میں کھڑا ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی میں نے اختلاف سنا ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر نہیں، اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے شروع کر دی ہے تو اب آپ وہ بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد بھی پڑھ لیں اور پھر اس کو چھوڑیں، وہ نفل ہو گئی، پھر آپ فرض دوبارہ پڑھیں۔ اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں، بس اب آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، فرض نماز تھی آپ کی، آپ کو غلطی ہو، جب یاد آ گیا کہ ٹھیک ہے 2 ہو گئی تھی، میں نے غلط کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تو دونوں میں نے سنے، واللہ عالم۔ اس میں یہ کہ میں نے زیادہ تر ہمارے یہاں میرے خیال سے یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ پوری پڑھیں 3-4 کمپلیٹ کر کے اس کو نفل بنا دیں اور پھر فرض پڑھیں، لیکن دوسری بات بھی ہے علماء کی میں نے سنی ہے۔ نماز کے بعد دعا ضروری ہے یا یہ بدعت ہے؟ کیونکہ ہم نے زیادہ تر لوگ دوسرے سوائے پاکستان یا انڈیا کے جتنے ممالک میں اس میں دیکھا ہے لوگ دعا نہیں کرتے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ بس جائیں، فرض پڑھ لیا ہے تو جائیں، اس کا کیا ہے؟ یہ کسی نے شروع کی ہے یا اس کا ثابت ہے کہ نہیں دعا کے بعد ایک کلیکٹیو جو ہے وہ دعا، مطلب سوری نماز کے بعد جب ایک کلیکٹیو دعا ہوتی تھی جو کہ امام کرواتا تھا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے؟ نہیں، یہ دعا کبھی بھی ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کی، ام، اور بلکہ یہ کہ بہت کبھی کبھار کسی نے دعا کے لیے کوئی درخواست کی ہے تو پھر یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، مطلب یہ کوئی معمول نہیں تھا کہ نماز کے بعد دعا کریں۔ اور بلکہ یہ بھی ایک تھوڑا سا ہمارے یہاں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کنفیوژن بھی ہے لوگوں میں کافی حد تک، کیونکہ نماز ہی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں کر لیتے تھے، ہم لوگ کو یہ بتایا نہیں جاتا، ہم کو جو بس 1-2 دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور رب اجعلنی اور وہ سب جو ہے نا، اللہم انی ظلمت، یہ یاد کرا دیتے ہیں کہ بھائی پڑھو ختم کرو اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد ساری دعائیں کریں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی ساری دعائیں کرتے تھے، اور یہ مولانا اسحاق بھی اور باقی لوگ بھی علماء یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مطلب یہ جو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کہتے ہیں نماز کے بعد کی، وہ کہتے ہیں اس میں سے بہت سی نماز کے بعد کی نہیں ہے، نماز کے آخر کی دعائیں ہیں، وہ اس کا وہ بھی ہم سمجھے نہیں صحیح سے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی دعا وغیرہ پوری کمپلیٹ کر کے، کیونکہ نماز خود دعا ہے، تو اسلام اپنی ساری دعائیں نماز کے اندر ہی کر لیتے تھے، اس کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے، ختم ہونے بعد اللہ اکبر وغیرہ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ کچھ اذکار کرتے تھے وسلم نماز ختم کر کے، دعائیں تو ساری مطلب تہجد میں تشہد میں وہ وسلم پڑھتے تھے ساری دعائیں، تو اس میں بھی یہ ثابت نہیں ہے وسلم سے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز کے بعد باجاماعت دعا کراتے ہوں، یہ ہمارے یہیں کا ایک ہے رواج۔ اچھا تشہد کے بعد یا اور مطلب ہم نے تو نماز کو یہ بنا دیا ہے کہ چونکہ ہم عربی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب اردو ہماری زبان ہے تو ہم لوگ جو ہے نا نماز میں کوئی دعا نہیں کرتے سوائے ان دعاؤں کے جو کہ ہمیں نبیوں سے یا ان سے آئی ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جیسے میرے خیال میں عربز وغیرہ جو ہے کرتے ہیں اس کے بیچ میں، جیسے آپ کے یہ دونوں سجدوں کے بیچ میں، یا پھر جب آپ سجدے کے بیچ میں جب آپ اٹھے اس ٹائم پہ کرتے ہیں، یا سجدے میں بھی کرتے ہیں یہ دعائیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اور ہم اردو زبان جانتے ہیں ہم، تو کیا ہے اس میں دعائیں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ الاؤ نہیں، مطلب آپ عربی کے علاوہ کسی اس میں زبان میں نہیں کر سکتے اگر آپ عرب، اور وہ بھی وہی دعائیں جو کہ آتی ہیں پہلے سے ہوں۔ چلی آ رہی ہیں، ہاں، میں پاس ہو جاؤں یا اللہ یہ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ انڈیا پاکستان میں میں نے زیادہ یہ سنا ہے، ہم اب تک یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ سب تمام حنفیوں کا ہے نقطہ نظر کہ صرف ہمارے یہاں کا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بعد کے لوگوں نے کچھ کہا کہ نہیں، یعنی ان کے جو شاگردوں نے انہوں نے کچھ اس پہ اختلاف کیا تھا، تو بہرحال لیکن ہمارے یہاں یہ بات بہت سختی سے کہی جاتی ہے کہ نہیں، نماز میں آپ صرف عربی ہی پڑھیں گے نا، اور کچھ آپ نہیں کریں، تو لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے اسکالرز اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، نبی وسلم نے، یہ آپ نماز آپ کی نماز ہے، آپ نماز میں دعائیں کریں اپنی مرضی سے، جو کریں جس زبان میں چاہیں، جو زبان آپ کی ہے آپ اس زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز ہے ہی اسی لیے، اور جو بھی آپ نے بھی بیان کیا کہ مطلب رکوع سے اٹھ کے کہتے ہیں نا سجدے میں، سجدے کے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں، یہ ساری جگہیں جس میں وسلم دعائیں کرتے تھے جو کہ مسنون ہے دعائیں، آپ وہ دعائیں یاد کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ہے بہت ساری دعائیں وسلم کی مسنون بھی ہیں، وہ آپ یاد کر لیں، وہ دعائیں بھی اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں اور پھر وہ دعائیں پڑھ لیں، اور آپ خود سے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کوئی پابندی ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ آپ کو عربی زبان لازمی ہے، اس میں قرآن لازمی عربی میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ عربی میں ہی پڑھی جائے گی، اور جو اللہ اکبر وہ سب ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ سب عربی میں ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ جہاں خاموشی سے آپ کو اپنی دعائیں پڑھنی ہیں وہ آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اب تو میں نے کافی اسکالر سے یہ بات سن لی ہے، تو میرے خیال سے کہ یہ بات میرے نزدیک بھی یہ بات ہی زیادہ مناسب ہے کہ آپ دعا کریں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ نماز میں دعا کریں تاکہ پتہ چلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک رٹی رٹائی سی چیز بن جاتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر کے پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں، وہی مولانا صاحب بڑے اس میں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم نے جو بنا اس کو اس طرح لیا ہے کہ جب نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں تو اس وقت تو ہم کچھ نہیں بول رہے، تو نماز ختم کر کے ہم دعا کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو پہلے تو خاموش کھڑے رہے، جب باہر نکل گئے تو پھر دعا کرنی شروع کر دی کہ بادشاہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، بالکل ایسی ہے کہ بعد میں آپ کو یاد آ رہا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا، یہ پوچھنا چاہیے تھا، صحیح، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی جیسے فلسطین کے لیے یہاں پہ جو کہ عربز ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ پھر رکوع کے بعد جو ہے وہ ایک لمبی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پڑھتے ہیں، تو ان کے اس میں ہے، لیکن ہم پاکستان میں ہم نے کبھی آبزرو نہیں کیا کہ اس طرح سے کوئی چیز ہو رہی ہو نا، ٹھیک ہے، اچھا اچھا ایک چیز بہت زیادہ میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ، اور یہ پتہ نہیں کون لے کے آیا ہے، لیکن اور یہ میرے جو ہے نا مجھے کسی نے بولا تھا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں یہاں پہ کہ نماز کے بعد ماتھے پہ ہاتھ یوں رکھ کے نا ایک دعا پڑھتے ہیں، اور مجھے کسی نے بولا اس سے ذہن جو ہے نا تیز ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں بولا یار اتنی آسانی سے تیز ہو رہا ہے ذہن تو یہ کوئی چیز ہے یا بس لوگوں نے وہی ایک بدعت سمجھ لیں یا کچھ نہیں، بھی جو ہے؟ بدعت نہیں ہے، یہ میں نے سنی ہے، یہ روایت میں نے سنی ہے، اور یہ کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جو آپ وہ پڑھتے ہیں، مطلب وہ بھی ذکر ہی ہے بیسیکلی، آپ کا اشہدو ان لا الہ الا اللہ
والا وہ پڑھتے ہیں پورا نماز کے بعد، تو یہ ہے، لیکن یہ کہ ذہن تیز ہونے کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور کیا، اس میں ہاتھ یہی رکھ رہتی کے ماتھے پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو یہی سوچ کے رکھ رہے ہیں لوگ ہاں، جو ہے۔ میرے خیال سے وہ یہ سوچ کے رکھ رہے ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں میرا یہی ہے کہ روایت میں تو آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ذہن تیز ہونے کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ ہم جس چیز کو ان چیزوں کو بہت سارا اپنی دنیاوی صلاحیتوں تک لے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہے نا وہ اصل میں ہماری پاکیزگی کے لیے ہے، بہت زیادہ سے زیادہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ اس سے جسے کہتے ہیں نا اس کو مطلب ایک طرح سے پاکیزگی حاصل ہو دماغ کو، آپ کا دماغ کھلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے، یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دنیاوی طور پہ دماغ تیز ہو جائے گا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات، اللہ عالم۔ صحیح، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا وضو کے فوراً بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا جلدی سے شامل ہونے کے لیے نماز میں بھاگتے ہیں۔ نماز کے مطلب وضو سے فوراً مطلب بھاگ کے شامل ہوتے ہیں کہ ہماری یہ رکعت جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے یا مطلب جانے دینا چاہیے کہ بھئی آرام سے آپ مسجد میں بھاگیں نہیں اور آرام سے جا کے اس میں شامل ہو جائیں؟ یا بس کوشش کرنی چاہیے نہیں بھئی مجھے مل جائے کسی طریقے سے یہ؟ اس میں بھی دونوں چیزیں میں نے سنی ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھاگنا اچھی بات نہیں ہے، نماز میں آپ آئے ہیں تو خاموشی سے مطلب آرام سے چلیں اور چل کے پہنچے، جلدی آئیں نماز میں، لیکن اگر آپ کی نماز مطلب چھوٹ رہی ہے یا رکعت چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں دوبارہ پڑھ لیں۔ اسکالرس کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، لیکن میں نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ یہ ایسا کرنے سے ہوگی نہیں، مطلب اگر آپ بھاگ کے آ گئے اور آپ نے شامل ہو گئے تو نماز تو مل جائے گی آپ کو، تو اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اچھا۔ اچھا یہ ہمارے یہاں مطلب 1-2 چیزیں جیسے ٹوپی لینا سر کے اوپر جو ہے نا ضروری ہے اور جو ہے وہ آپ کے پائنچے اوپر کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کیونکہ پچھلے آئی مین ان زمانے شلوار قمیص تو ہمارا ایک ڈریس ہے۔ اس میں جو پہلے ہوتا تھا وہ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں شاید ہوتی بھی نہیں تھی۔ تو یہ جو پائنچے اوپر کرنا ہے اور جو ٹوپی لینا ہے یہ کیا ضروری ہے یا نہیں مطلب ہو مطلب نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے بس یہ لوگوں نے نہیں، 2 تھوڑی الگ-الگ چیزیں ٹوپی پہننا بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بہت سے علماء نے سنت بنا دیا ہے اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سنت کا ایسے تعلق نہیں ہے، یہ بس ایک روایت ہے۔ روایت سے مطلب یہ کہ ایک ٹریڈیشن ہے، اس زمانے میں لوگ عمامہ باندھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باندھتے تھے، تو اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی عبادت کا حصہ ہے یا نماز کا حصہ ہے ٹوپی لینا، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، ٹوپی آپ پہنے یا نہ پہنے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت سے ظاہر سی بات ہے اسکالرس ہماری طرف کے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سر ڈھانکنا جو ہے وہ افضل ہے، سر ڈھانکنا مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ڈھانکیں ٹوپی سے یا کسی چیز سے، جیسے میں نے بتا دیا کہ دونوں میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس ایک روایت، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک زمانے کا، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اس زمانے کا ایک رواج ہے کہ لوگ اس طرح سر پہ عمامہ پہنتے تھے یا ٹوپی باندھتے تھے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس پہ میرا زیادہ اطمینان اسی بات پر ہے کہ یہ ایک ضروری چیز نہیں ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو پہلے تو ٹوپی باندھنے کا تو یہ ہو گیا، ہو گیا کچھ کہنے چاہ رہے تھے آپ؟ کہنا چاہ رہے تھے آپ ہاں مجھے تو یہ چیز تھوڑی سی عجیب معلوم ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی ابھی بولا آپ کوئی بھی چیز بھاری چیز سر پہ رکھ کے ذرا نماز پڑھیں وہ تو گر جاتی ہے مطلب ٹوپی اگر ہلکی ہے نا تو وہ رہتی ہے ٹوپی بھی اگر بھاری ہو نا تو آپ جب جاتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ایک اینگل بنتا ہے اور اگر آپ کو اس طرح کی چیز ہے نا جو کافی آگے آئی ہوئی اس سے تو آپ کو سجدے میں پرابلم ہوتی ہے آپ کر کے دیکھ لیں یہ ہوں، امامہ آپ باندھے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح مطلب سب سے جو بہترین وہ یہ ہوتی ہے کہ یہی آپ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے ٹوپی رکھی صحیح ہے ٹوپی رکھ سکتے ہیں لیکن ٹوپی ذرا سی بھاری ہوتی ہے وہ آپ گرنا شروع ہو جاتی ہے وہ آپ اگر اس کی گرپ نہیں ہے یا تو ایسی گرپ ہو کہ بالکل وہ آپ کو جو ہے نا پکڑ لے لیکن ہوں، اگر آپ امامہ وغیرہ باندھیں نا تو آپ بھی دیکھیں گے کہ اس میں مشکل ہوتی ہے اور پھر جو امامہ ہوتا ہے جیسے وہ ایک آپ یہاں سے لے کے ادھر ڈال رہے ہوتے ہیں اس طرف ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے کے لوگ ہیں جو لوگ بالکل، گاؤں میں رہتے ہیں یا جو گرم ایریاز میں رہتے ہیں نا وہ ایک صافہ اس کو کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں نا کندھے پہ کیونکہ ان کو ہوں، بہت پسینہ آتا ہے اس سے وہ منہ صاف کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے جو عربس تھے ان کے بھی وہ رہتا تھا نا تاکہ وہ ہوں، مطلب کام کرتا تھا آپ کے تو میرے خیال میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یہ کہ آپ وہ لے کے پڑھتے تھے میرے خیال میں تو سائڈ میں ہو سکتا ہے رکھ کے پڑھتے ہوں اتنے ظاہر سی بات ہر کوئی لیتا تھا کیونکہ ایک وہ ٹریڈیشن تھا جس طریقے سے آپ داڑھی بھی رکھنا اس ٹائم پہ کوئی اگر کلین شیو ہے تو اس کو وہ مرد وہ کہتے تھے مرد دیں گے یہ مرد کی تو داڑھی ہوتی ہے ہوں۔ تو یہ تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ایسا تھا ہاں، نہیں لیکن یہ بات آتی تو ہے کہ مطلب لوگ اس زمانے میں بھی پہنا کرتے تھے اور ہمیشہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہمیشہ اتار کے ہی نماز پڑھتے ہوں، پہنے بھی ہیں تو پہن کے پڑھ رہے ہیں۔
تو وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے. بات وہاں تک میرے خیال سے اتنی مناسب ہے کہ بھائی یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی پہن رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں پہن رہا ہے تو ٹھیک نہیں تو ٹھیک ہے. مطلب بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ مطلب اس میں مطلب کافی، اور خاص طور پہ جس کو عادت نہ ہو اس کو تو مشکل ہی ہوگی. جس کو عادت ہوتی ہے ہر بار 24 گھنٹے اگر پہنا ہوا ہے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی مشکل نہ بھی ہوتی ہو نماز میں. وہ عادت کی بھی بات ہوتی ہوگی. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہیں، تو اس میں میرے خیال سے مناسب یہی ہے کہ مطلب اس کو اسی جگہ پہ چھوڑیں جہاں پہ علماء نے چھوڑا ہے. کہ مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر کسی عالم کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے سر ڈھانپ کے، تو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے نہ پڑھیں. دوسری چیز آپ نے وہ بتائی تھی کہ ٹخنوں کا نا، ٹخنوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی نماز سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے. وہ اصل میں کیونکہ وہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ مطلب تکبر یا جس کا ٹخنا مطلب چھپا رہتا ہے وہ اس کا حصہ آگ میں جلے گا، اور اس طرح کی چیز جو حدیث آتی ہے نا کہ مطلب شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی. تو جب ٹخنوں کے نیچے شلوار یا کوئی بھی کپڑا منع کیا ہے تو اس کی وجہ بھی بتا دی تھی وسلم نے کہ تکبر سے اگر کوئی کرتا ہے. تو وہ علماء پھر نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی حرام کام کر رہا ہے اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ اس کو وہاں سے ملا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. براہ راست نماز میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زبردستی کا آپ ملا رہے ہیں. مطلب لوگ تو بہت کچھ مطلب کرتے ہیں، تو اب اس طرح کسی انڈیپینڈنٹ کام کو آپ اس سے نماز نہ خراب کریں اس کی. یعنی نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. نماز کی جو شرائط ہیں وہ اپنی الگ شرائط ہیں. وہ شرائط وہ پوری کر رہا ہے، وضو کیا ہوا ہے، نماز جیسے پڑھنی ہے وہ پڑھ رہا ہے، سطر ڈھکا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب نماز اس کی ہو جائے گی. باقی یہ چیز الگ سے بتائیں اس کو کہ بھائی یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی غلط کام اس حساب سے ہے بھی نہیں، اصل میں تو تکبر ہے. تکبر اگر آپ تکبر سے آپ نے پہنا ہوا ہے اس طرح کا کہ لمبے لمبے آپ کپڑے پہنتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، 4 لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے کپڑے نا، تو وہ چیزوں کو اصل میں منع کیا گیا تھا. وہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کوئی دکھاوے کے لیے اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں پہنی ہوئی، تو اس کا وہ اپلائی ہوتا بھی نہیں ہے اس پہ. تو یہ دونوں نقطہ نظر ہیں جو میں نے بتا دیا. لیکن جیسے آئی مین دیکھا جائے تو اگر مطلب مجھے تو جب میں پہنتا تھا تو سردی جیسے لگتی تھی تو میں مطلب نیچے کرنی پڑتی تھی آپ کو شلوار وغیرہ ہے کچھ بھی آپ ٹخنے اوپر کریں گے رکھیں گے تو سردی ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہی ہے یا تو اپنے موزے پہنے ہوئے ہیں کچھ ٹھیک ہے نا تو میرے خیال میں اس میں تکبر تو کچھ بھی بس یہ ہوتا تھا کہ اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں وہ تو ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اچھا صحیح اچھا یہ کیا سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ یہ دونوں جو ہیں یہ کتنے ضروری ہیں اگر ایک انسان صرف اور صرف فرض پڑھ رہا ہے اپنے بس 5 ٹائم پہ فرض ہی پڑھ رہا ہے سنت اور نوافل نہیں پڑھ رہا بالکل بھی نہیں پڑھ رہا تو صحیح مطلب کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا اس کا احتساب تو نہیں ہوگا یا اگر پڑھ رہا ہے تو بس اچھی بات ہے اور احتساب اس کا نہیں ہوگا لیکن اس کا وہ ملے گا ثواب جو ملے گا ایسے ہے اس میں تو وہ ایک چیز تو بنیادی بالکل صاف واضح ہے، وہ حدیث میں بھی آ گئی ہے کہ جس کو بار بار لوگ آپ سے سناتے بھی ہیں کہ صحابی آئے، اس نے پوچھا کہ کم سے کم میں کیا عمل کروں کہ جنت میں چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 نمازوں کا بتایا، جو کہتے ہیں نا باقی ارکان کا بتایا کہ بھائی یہ کرو. تو بس فرض نمازوں کا بتایا، تو بس اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے مجھے بتایا میں اتنا ہی کروں گا، اس سے نہ زیادہ نہ کم. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کہا کہ دیکھو یہ ایک جنتی آدمی جا رہا ہے اگر وہ یہ اس پہ عمل کرتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے. تو اس سے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ بس فرض جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ نے کر لیا تو آپ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. مطلب اس سے یہ چیز آپ کے اگینسٹ نہیں جائے گی کہ آپ نے نفل کیوں نہیں پڑھی یا سنت کیوں نہیں پڑھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفل اور سنت جو ہیں وہ لازم چیزیں نہیں ہیں. باقی دوسرے جو کہتے ہیں جو سنت مؤکدہ کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی سے پڑھی ہے. اور اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی سے پڑھی ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے، تو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. مطلب یہ اس دوسرے اسپیکٹ سے اس کو لے کر آتے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نماز کا لازم ہو گیا حصہ یا یہ ہے، وہ یہ اسپیکٹ سے لے کے آتے ہیں کہ اگر ایک چیز کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور بڑی تاکید اور پڑھی بھی بہت زیادہ اور تاکید بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس چھوڑنے کا کوئی عذر ہونا چاہیے. مطلب کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کیوں چھوڑی ہے نماز، یا لیکن آپ مسلسل بالکل پڑھیں ہی نہیں اس کو صرف اس وجہ سے، تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ نہیں، پھر یہ جو ہے وہ پھر آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہے بات. کہ مطلب آپ نے ایک سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو جانتے بوجھتے آپ نے ایسے ترک کیا کہ کبھی پڑھی نہیں، مطلب اس طرح کر کے. اس کا مطلب آپ نے کبھی کوئی اہمیت دی نہیں اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا ہے. وہ اس کو اس حساب سے لے کے جاتے ہیں. وہ اصل میں نماز کی فرضیت
اور نماز کا حصہ اور نماز لازم ہے کہ نہیں اس ایسپیکٹ سے نہیں لے کے آ رہے ہیں، وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ایسپیکٹ سے اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ وہ پیروی آپ کے دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ مطلب کبھی کبھی تو پڑھیں نا، مطلب اگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تاکید بھی کی ہے، تو آپ کو جب موقع ملے تو آپ بھی کوشش کریں کہ پڑھیں وہ چیز، تو وہ ایسپیکٹ ہے اس کا۔ باقی یہ بات ٹیکنیکل جسے اس بات کہیں گے، ٹیکنیکل بات تو یہی ہے کہ بھئی نماز میں فرض لازم ہے، فرض کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لازم نہیں ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو پوچھا نہیں جائے گا نماز کی حد تک، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ جو فرض ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ رائج کیا؟ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلے جب بس صرف نماز کا حکم آیا تھا اور نماز کی رکعتیں بھی ڈفرینٹ تھیں، اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں نا، مطلب بعد میں جو ہے وہ ان کو چینج کر دیا گیا، مطلب کر دیا گیا تھا۔ تو اس کا حکم اللہ کی طرف سے تھا ان کا کہ 4 2 صبح میں فرض جو ہے، اس کے بعد 4 ظہر میں فرض، پھر عصر میں 4، اس کے بعد میں نے سنا ہے شروع میں 2 تھے، اس کے بعد یہ 4 کیے گئے ہیں نا، 4 جو ہے ظہر میں کیے گئے ہیں، 4 میں عصر میں اور عشاء میں، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے 2 تھے۔ حکم ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر بعد میں صحابہ نے اس کو کیا ہے؟ نہیں ایک تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، وہ تو ہم اس کو تو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عیدین کی نمازیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتائیں گے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ لازم کیا تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ اس کو ہم الگ تو نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتائی ہے نا، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بتائی ہیں کہ جو قرآن میں نہیں بھی لکھی ہوئی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کے ساتھ پڑھایا ہے، بتایا ہے لوگوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا اس کو، تو اس پہ تو فرق کرنا مطلب کوئی وہ نہیں ہے، نہیں بنتا۔ البتہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی سنا ہے کہ پہلے 2 تھیں، بعد میں 4 کر دی گئیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں جب آئے ہیں تو ان نمازوں کو بڑھا دیا گیا، 4 کر دیا گیا، کیونکہ اب سکون میں آ گئے، اب آپ کی ایک سلطنت بن گئی، اب کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھنی ہے، چھپ چھپ کے پڑھنی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، تو اپنے سکون سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی رکعتیں بڑھا دیں اس کو، تو یہ بات میں نے بھی سنی ہے علماء سے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، لیکن وہ بڑھانے کا جو عمل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ان کو، تو یہ ظاہر سی بات ہے، نماز اور یہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچی ہیں، تو اس میں ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہ بات البتہ ٹھیک ہے کہ نمازیں جو تھیں وہ پہلے بھی نبی پڑھتے تھے، پہلے انبیاء کو بھی دی گئی تھی نمازیں اور وہ بھی پڑھتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ تبدیلی کر کے آگے اس کو بڑھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اذکار کچھ تبدیل کر کے بڑھائے ہیں ہم، جو پہلے قرآن نہیں تھا اب قرآن آ گیا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں، تو یہ بات تو ہے کہ پرانے انبیاء کو بھی نماز تھی، اور قرآن مجید سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز کا اہتمام کرو میری یاد کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو بتایا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام خود نے مصلی بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، تو نمازیں تو تھیں، نمازیں تو پڑھتے تھے سارے انبیاء، اور بہت سے تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی 5 وقت ہی کی نمازیں پہلے بھی تھیں، جو آثار سے جو بائبل سے اور باقی جگہوں سے وہ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اسی یہی 5 اوقات ہی ہیں نماز کے جو پہلے بھی انبیاء انہی اوقات میں پڑھتے رہے، تو وہ تو چلی آ رہی ہے پہلے سے، تو اسی کو تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بڑھایا ہے، تو جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کیا ہے۔ تو پہلے اس میں یہ رہا ہے کہ مساجد تھیں اور لوگ مل کے نماز پڑھتے تھے، یا یہ صرف جو ہے نا وہ دین محمدی کے اندر ہوا ہے؟ اب یہ تاریخ اتنی ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن آپ خود قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز قائم کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تو یہ کیا کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، تو قبلہ اسی وقت ہی بنانا ضروری ہوتا ہے جب آپ باجماعت پڑھ رہے ہوں، اکیلے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، جب باجماعت پڑھنی ہو تبھی کہا جاتا ہے بھائی کدھر کسی ایک طرف رخ کریں گے نا جب، تو اس کے لیے قبلہ ضروری ہوتا ہے، تو قبلہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باجماعت نمازوں کا کانسیپٹ تو تھا، اب یہ تاریخ میں کیا کتنا ملتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس طرح بچا نہیں ہمارے پاس کہ وہ مطلب مسیح علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ان کی پوری تاریخ ہی آگے پیچھے ہو گئی، یہودیوں نے بھی نماز کی وہ شکل تبدیل کر دی جو کہ پہلے تھی ان کے پاس بھی 5 تھیں، انہوں نے بھی 3 کر دیا اس کو، وہ 3 وقتوں میں پڑھتے ہیں، تو لیکن یہ کہ اب باجماعت کی نماز کا کیا صورتحال تھی معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے بھی ہوتی تھی، اب اللہ عالم کہ مطلب وہ کس حد تک تھی، کس حد تک جمعہ ہمیں بتایا گیا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے بھی جمعہ بھی تھا ان کے پاس بھی، واللہ عالم کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ نہیں، لیکن یہ کہاں سے بات آ رہی ہے؟ کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو مطلب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ جو اس چیز میں لگے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے میں، ان کی اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ان کے پاس مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ذریعہ نہیں اللہ سے مانگنے کا نا، مطلب جیسے ہم ہیں نا، ہمیں تو معلوم ہے کہ نماز ایک ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اور مساجد ہیں جو کہ اللہ کا گھر ہیں،
مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اتنے زیادہ لوگ اس میں ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے پاس کچھ مطلب وہ کیسے مانگے، نہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ، تو انہوں نے بت بنا لیے ان لوگوں کے کہ جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت نیک لوگ تھے، کہ ہم ان سے جو ہے نا وہ ان کی پوجا کریں گے، اور چونکہ یہ ان کے اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے تھے، تو اس طریقے سے یہ ہوا ہے۔ اگر یہ پہلے سے نماز قائم ہوتی تو وہ اس چیز میں ان کا جانا مشکل تھا پھر۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تو قرآن شریف میں اس طرح کوئی اس طرح کا ذکر نہیں سنا کہ ان کے پاس بھی نمازیں تھیں اور جو ہے نا وہ مساجد تھیں۔ نہیں، نمازیں تو تھیں، مطلب وہ تو آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا آپ خود قرآن مجید میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کرو، نماز پڑھیں وہ بھی۔ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ تھی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو نماز تو پڑھتے تھے نا، نماز تو تھی اس وقت موجود، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ یہ ہوتا نہیں ہے کہ مطلب میرا خیال سے یہ کوئی شرک کی طرف جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو ہی رہا ہے، ہمارے یہاں نماز بھی ہے، پھر بھی مزاروں پہ بھی لوگ جاتے ہی ہیں۔ تو مطلب وہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایشو ہے۔ نماز کے بارے میں تو قرآن مجید سے ہی واضح ہے کہ نماز تو تھی، وہ لوگ پڑھتے تھے نماز، ان کو کہا گیا نماز پڑھنے کا۔ باقی یہ کہ وہ اس کی شکل ایگزیکٹلی کیسے تھی وہ وہ ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی۔ جیسے میں نے بتایا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی 5 اوقات میں پڑھتے تھے، لیکن اب ایگزیکٹلی یہی رکعتیں تھیں کہ نہیں تھیں، اور اذکار ان کے اپنے رہے ہوں گے اس زمانے میں، جو بھی مصحف ان کے پاس رہا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت ان کے پاس رہی ہوگی وہ پڑھتے ہوں گے، اس کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نماز تو پڑھتے تھے پہلے بھی اسی طرح۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس قرآن شریف نہیں تھا، لیکن جیسے 12 کمانڈمنٹس وغیرہ آئی ہیں یا وہ، لیکن وہ بھی اتنے ویسے زیادہ تو نہیں تھی۔ چلیں اچھا یہ بتائیں کہ تو یہ نفل کیا چیز ہے؟ نفل ہے کیا چیز؟ مطلب سنتیں ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نفل مطلب جو بھی پڑھیں گے وہ سنت ہونی چاہیے، نفل کیا چیز ہے؟ یہ کس نہیں کیا نہیں، ہے یہ؟ نفل تو یہ ہے کہ ہر چیز نفل ہے فرض کے بعد۔ مطلب اگر آپ ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھیں نا، تو فرض نماز ہے اور دوسری جماعت سب نفل ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی، زائد، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم کر دی ہے، اور ایک اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو سنت بولیں گے نا، وہ تو نفل تو نہیں بولیں گے کیونکہ وہ ان کی سنت سے آ رہی ہے، تو نفل کس نے ہاں پڑھے ہیں یہ؟ وہ میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ اصل میں ہوتا یہ نا کہ جو زائد نماز ہے نا، ایک تو فرض اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد اجازت دے دی کہ آپ اپنی مرضی سے بھی پڑھ سکتے ہیں زائد نماز، وہ ہے نفل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ہی پڑھی ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت تھوڑی پڑھ رہے تھے، مطلب ان کے لیے کوئی سنت تھوڑی تھی، مطلب سنت تو ہم بناتے ہیں نا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ظہر سے پہلے 2 رکعت، تو وہ کیا نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ سنت نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نفل پڑھ رہے تھے نا، کیونکہ نفل ہی نماز ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نفل ہی سمجھ کے پڑھتے تھے، وہ ایک اضافی نماز بھی پڑھتے تھے کہ مطلب میں اپنی طرف سے کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں، وہ اضافی نماز پڑھتے تھے، وہ نفل ہی کہلاتی ہے۔ تو اصلاً وہ نفل ہی نماز ہے، ہم سنت کہہ دیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئی ہے، تو جو پڑھی ہوئی ہے اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں، اصل میں وہ نفل ہی نماز ہے۔ اور ہم نفل اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، کیونکہ ہم اس سے زیادہ اضافی ہم جب آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نفل۔ اب ظہر کے بعد 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، نفل ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو کہتے ہیں سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہم ایکسٹرا ہمیں 2 بتائی جاتی ہیں وہ نفل بتائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھی ہوئی وہ ہم اپنی اور اس سے اضافہ کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہوں تو اس لیے ہم اس کو نفل کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ پوری سب نفل ہے، فرض کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب نفل ہے، تو وہ نفل ہے۔ نفل کے بارے میں یہ ہے کہ مطلب آپ نماز کے بعد 2 رکعت کر کے جتنی نفلیں چاہے پڑھیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اضافی عبادت آپ کرنا چاہیں کریں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ نفل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس وہ سنت کا مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھی ہے اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ سنت کا درجہ بن جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئی ہے ایک چیز۔ کیا اشراق اور چاشت کی جو نمازیں ہیں یہ بھی ثابت ہیں، یا یہ جو ہے نا وہ بھی ہم نے ایکسٹرا ایڈ کی؟ نہیں یہ ہے تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سنتی مطلب وہی نفل ہی ہے، اور یہ اصل میں نماز پڑھی جاتی ہے صبح کے وقت، صبح سورج نکل آنے کے بعد سے ظہر کے ٹائم ہونے سے پہلے پہلے تک، تو بس یہ وہ نماز ہے اس وقت کی نوافل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی کبھار، اور یہ اتنی پابندی سے نہیں پڑھی ہوئی، لیکن یہ کہ پڑھتے تھے، اور اس کے بارے میں فضیلت بھی آئی ہے کہ ہاں بہت اچھی نماز ہے پڑھا کریں۔ تو بس چاشت اور اشراق دونوں ایک ہی چیز ہے، اور وہ صبح کی نوافل ہے، صبح کے وقت کی لیکن ہے ثابت ہے، مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی بنائی ہو ہم نے۔
अच्छा अक्सर लोग नमाज़ में इधर-उधर देखते रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इससे इससे नमाज़ हो जाती है या नहीं होती है? क्योंकि कंसंट्रेशन तो आपकी बहरहाल नहीं है, आप इधर-उधर देख रहे हैं। लेकिन ये कि जो है ना इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये तो एक तरह का फ़िक़ही मसला है कि जैसे अहनाफ़ में तो वो कहते हैं ना कि एक कुछ न कुछ एक कम से कम मेयार बनाना पड़ेगा कि नमाज़ को आपको पढ़ रहे हैं नमाज़, तो आप किस हद तक आप जिसे कहते हैं ना फ़ोकस लूज़ कर सकते हैं। तो वो उसको कहते हैं अमल कसीर के नाम से कहते हैं कि नमाज़ में आप कोई ऐसा काम करें कि जो साफ़ पता चल रहा हो कि नमाज़ नहीं हो रही, तो फिर उससे नमाज़ टूट जाती है। तो वो इस तरह की कुछ अपनी डेफ़िनिशंस बनाते हैं। इधर-उधर देख लेने से मतलब ये है कि अगर किसी वक़्त गलती से देख लिया इधर-उधर तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ने के बजाय इधर-उधर ही देखे जा रहा है, तो फिर उसको खुद ही तब हर किसी को कहना चाहिए, भई नमाज़ पढ़ो दोबारा से, सही से क्या कर रहे हो? लेकिन ये कि ये मतलब कोई ऐसा मसला है नहीं है कि इसको हम मतलब उलमा फ़ुक़हा ने तो तय किया है, वो बताते हैं कि अमल कसीर कितना होता है, कितना करेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। जिसको कहते हैं चल के जा रहे हैं अगर आप तो आपकी नमाज़ टूट जाती है और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये कि इसके बारे में आम तौर पे यही है कि भई आदमी को बताना चाहिए कि भई तुम नमाज़ पढ़ रहे हो तो नमाज़ पढ़ो, मतलब क्या कर रहे हो? जब आपको खुद ही एहसास हो जाए कि आप नमाज़ के बजाय किसी और चीज़ में लग गए हैं, तो आपको खुद फिर दोबारा शुरू कर देनी चाहिए नमाज़, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गई है कि यार मैं तो नमाज़ में था ही नहीं। मतलब एक तो ये होता है ना कि चलो पढ़ते-पढ़ते आपकी नज़र कहीं चली गई। या आपने कहीं किसी ने कुछ हुआ अचानक, कोई गिरा, कोई आया गया, आपके देख लिया गलती से, फिर आप वापस आ गए। लेकिन अगर आप लग ही गए उसमें पूरा, तो फिर आपको मेरे ख़्याल से तो खुद ही आपको एहसास होना चाहिए कि भाई अब आप मैं खुद ही दोबारा से पढ़ूँ तो अच्छा है, वरना ये तो ये मैंने क्या किया नमाज़ के साथ। ठीक ठीक है। अच्छा एक मैंने ये सुना हुआ है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सूरज को जो है ना हुक्म दिया कि वो वापस आए और वजह ये थी कि हज़रत अली की नमाज़ जो है वो नहीं हुई थी। मतलब वो ये वापसी पे किसी जगह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सो गए। मतलब इस तरह से सोए थे कि हज़रत अली के शायद उनकी टाँग पे उनका सर था या कुछ, तो वो उठे, मतलब नमाज़ के लिए नहीं उठे। तो सवाल था कि आप मालूम नहीं कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, लेकिन अगर नमाज़ इशारों से हो जाती है तो फिर हज़रत अली ने उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ी और सूरज को वापस क्यों बुलाना पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है और इससे तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएँगे कि भाई सूरज को वापस ही बुलाना था, तो खुद हुज़ूर सल्लम की 1-2 नमाज़ें हमें साफ़ पता है कि मिस हुई हैं। एक दफ़ा काफ़िले में कहीं जा रहे थे और फिर सो गए थे, हज़रत बिलाल से कहा कि भई जगा देना, वो भी सो गए। उठे तो सूरज निकल चुका था, फ़जर की नमाज़। तो उस ने कोई सूरज को वापस नहीं भेजा कि वापस जाओ मुझे नमाज़ पढ़नी है। उस ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, आगे चलो, कुछ नहीं हुआ, नमाज़ पढ़ लेंगे आगे जाके। पढ़ ली उन्होंने बाद में फ़जर की नमाज़। एक दफ़ा इसी तरह जंग के मौके पर असर की नमाज़ उनकी रह गई थी। हुज़ूर की असर की नमाज़ मिस हो गई तो हुज़ूर को अफ़सोस बहुत हुआ। उन्होंने कहा कि इन कुफ़ार की वजह से हमारी आज असर की नमाज़ रह गई, क्योंकि वो हट नहीं सके अपनी जगह से जो भी है। तो उस वक़्त भी कह सकते थे सूरज को भई वापस आओ पहले, मुझे कल की असर पढ़नी है। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें को अब मैं मतलब मैं तो उस पे कोई ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता कि क्या है। आम ज़िंदगी के इंसानों के साथ सब कुछ हो जाता है। तो मतलब वसल्लम ने खुद हम उनकी ज़िंदगी से हमें पता है कि हो जाता है ये चीज़ें। आपको निकल गई नमाज़ तो आप पढ़ लें बाद में। किसी वजह से कोई उज़र है तो ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो मुझे नहीं पता इस वाक़ये की क्या तो हकीकत है। इस तरह की जो चीज़ें हैं क्योंकि हमने ये सुना है ये मालूम नहीं कि ये चूँकि हर जगह से ही जो है ना वो लगता है ऐसा है कि अब आपको मालूमात जो पहुँचती हैं वो सही पहुँचती हैं या गलत पहुँचती हैं। मसलन एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक जो है ना बादल हर वक़्त मौजूद रहता था। ये उससे के पहले के वाक़यात में है कि जो हज़रत ख़दीजा ने जैसे अपने ग़ुलाम को भेजा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि हर वक़्त एक बादल रहता है। ये बादल बाद में हमें नज़र नहीं आता उसके अंदर ना, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद की जो ज़िंदगी है उसमें जैसे खंदक के अंदर वो खोद रहे हैं, अपना खंदक खोद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बादल सिर्फ़ वहीं पे साया किए हुए है ना, वरना 1-2 सहाबी तो वहीं पे साथ आ जाएँगे कि हम साथ-साथ रहते हैं ताकि गर्मी-वर्मी तो ना लगे कहीं। तो ये चीज़ें बनाई, मतलब इससे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैसे उनकी पैदाइश हुई है तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी सारे मोजज़ात हुए हैं। फिर ये वाले मोजज़ात हैं उसमें हज़रत आमना जो है वो जब जाती थी कुएँ के ऊपर तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। ये चीज़ें क्या बनाई हुई हैं या पॉसिबल तो हैं? हुज़ूर मतलब सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती हैं। पॉसिबल तो है, लेकिन वो बादल अब बाद में नज़र नहीं आता किसी उसमें जो है ना, मतलब वो पहले के वाक़यात में ही है। हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें अम्बिया के साथ हो जाती हैं, ये कोई ऐसा वो भी नहीं है कि, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बनावटी भी हैं। बहुत सारी इसमें मौज़ूआत यानी घड़ी हुई बातें भी बहुत सारी हैं, जिसकी कोई हकीकत पता नहीं, किसने बताया, किसने किसको बताया था, कौन ज़िंदा था बताने वाला बाद में।
مطلب کچھ پتہ تو چلے نا یہ بات آئی کہاں سے ہے۔ بہت سی چیزیں، زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہی گپ ہیں، لیکن بالکل بھی ہم یہ نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو کچھ نہ کبھی ہوا ہوگا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بعد میں کبھی نظر نہیں آیا، پہلے بھی ایسا نہیں رہا ہوگا کہ ہر وقت ہی ساتھ چلتا رہا ہو، ورنہ تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ نا۔ مطلب وہ کبھی کبھی کے واقعات ہوتے ہیں تاکہ مطلب کوئی نہ کوئی دیکھ بھی لے اور کچھ شبہ بھی باقی رہے، ورنہ تو معجزات کی اتنی لمبی لائن لگ جائے گی کہ مطلب پھر آپ قرآن ہی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جب معجزہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، قرآن بھیج دیا میں نے، کافی ہے، میں کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا، تو وہ اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب یہ باتیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بہت ساری چیزیں ہم نے اضافی بنا لی ہیں، تو وہ اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر سنت پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گئے، اور یہ بھی کہ پڑھی اور بھول گئے، تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں پڑھی اور بھول گئے کیا مطلب؟ سورہ فاتحہ کے بعد مطلب سورت آپ نے پڑھ لی ہے لیکن بھول گئے کہ میں نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں، مطلب بعض اوقات جو ذہن ہے نا وہ اس قدر کسی اور چیز میں ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں آتا کہ بھول گیا ہوں میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اچھا، اچھا، تو اس میں سجدہ سہو کر لیں، اس میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ حنفی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں کوئی واجب بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ آپ کو پڑھنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صورت ملانا آپ واقعی بھول گئے تو یہ کہ پھر کوشش یہ کریں کہ اگر نماز کے دوران ہے تو آپ پڑھ لیں، دو رکعت دوبارہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملا لیں اور پھر سورہ آگے سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن یہ کہ وہی ہے کہ اس پہ کہتے ہیں کہ واجب اگر بھول گئے تو آپ نہ پڑھیں تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو واللہ عالم، یہ مسئلہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے اس حساب سے کہ اگر آگے کی صورت ملانا بھول گئے یا اور کوئی واجب عمل جو ان کے نزدیک ہوتا ہے وہ آپ بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران ہی یاد آ گئی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آیا میں نے پڑھی نہیں پڑھی، تو آپ پڑھ لیں رکعت دوبارہ سے شروع کریں۔ اچھا، تشہد میں درود بھی پڑھ لیے اور سلام تک چلے گئے، پھر یاد آیا کہ 4 رکعتیں ہیں اور ابھی میں دوسری رکعت میں ہوں، تو کیا زائد پڑھ لینے پر سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ مثلا درود پڑھ لیا آپ نے اور آپ سلام تک چلے گئے لیکن پھر آپ اٹھ گئے، تو اب یہ اضافی تو پڑھا ہے، تو اس پہ کیا سجدہ صاحب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب اس پہ کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ نے ہاں، ایک مسئلہ تو فقہ کا ہے نا، کیونکہ فقہ تو پھر وہ بتائے گی کہ کس حد تک کرنا ہے، تو وہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہم صلی علی محمد تک اگر آپ چلے گئے ہیں تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عام بات یہ ہے کہ مطلب سجدہ سہو کرنا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، وہ اگر آپ سے تھوڑی چھوٹی موٹی بھی غلطی نماز میں ہو جاتی ہے تو کر لینی چاہیے سجدہ سہو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک اضافی 2 سجدے جو آپ اس وجہ سے کرتے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ مطلب اگر آپ کو واقعی پتا تھا کہ آپ بھول ہی گئے ہیں اور بعد میں یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لیں، مطلب میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لینا چاہیے، وہ سجدہ ایکسٹرا سجدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً بھول تو آپ گئے تھے نماز میں نا، مطلب آپ کو 2 رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن آپ بھول گئے، یاد آ گیا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن آپ سمجھے کہ بھئی آپ ایک چیز نماز میں بھول گئے تھے، سجدہ سہو کر لیں، وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، سجدہ صاحب صرف اور صرف فرض کے اندر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سنتوں اور نوافل کے اندر بھی اگر کچھ بھول گئے تو سجدہ نہیں صاحب نہیں، سب میں آپ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کچھ بھول گئے تو آپ بس 2 سجدے کریں ایکسٹرا جو اس طرح سے بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو دوسری نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا آزادی ہے؟ اور عشاء کی قضا نماز کے ساتھ وتر کیوں لازمی ہے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہوئی ہے اور ابھی ابھی کی نماز ہے، کسی وجہ سے ہی آپ کی چھوٹ گئی ہے نا، اب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ پہلی والی پڑھ لیں پہلے، دوسری والی اس کے بعد پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ابھی ابھی چھٹی ہے آپ کی تو آپ وہ پڑھ کے پھر اگلی پڑھیں، تاکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر نماز آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں تو جیسے ہی موقع ملے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ وہ نماز پڑھیں، تو آپ اس کو اسی طرح سمجھیں کہ سب سے پہلا جب مجھے موقع ملا تو میں نے وہ نماز پڑھ لی جو نماز مجھے پڑھنی تھی، کیونکہ اگلی نماز کا تو ٹائم ہے نا ابھی، تو وہ آپ سب سے پہلے وہ پڑھ لیں اگر ابھی ابھی کی چھٹی ہے تو اس کے بعد اگلی نماز پڑھیں، تو زیادہ مناسب یہی رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے، وقت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھول گئے، تھوڑی دیر ہو گئی نماز میں، تو اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ فوراً فوراً، ہاں اگر پرانی کچھ قضائیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو پھر کوئی ترتیب نہیں رہ جاتی، اس میں تو یہی ہے کہ مطلب جب آپ کو موقع ملے آپ پرانی کوئی ایک قضا نماز پوری پڑھ لیں،
تو اس طرح سے ہے، مطلب جو ابھی چھٹی ہے وہ تو آپ چاہے کوشش کریں کہ فوراً پہلی فرصت میں وہ پڑھ کے پھر اگلی نماز پڑھیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھیجیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیر ہو گئی نماز پڑھنے میں وقت پہ ہی پڑھنا چاہ رہا تھا، مطلب اس طرح کر کے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اچھا آپ جا رہے ہیں کسی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹس وغیرہ پہ ٹھیک-ٹھاک آپ ہوتا ہے آپ کو ڈر یہ ہے کہ یار میری نا فلائٹ وغیرہ مس ہو سکتی ہے، مجھے پہلے گیٹ کو کراس کرنا ہے، اندر چلا جاؤں تو اس کے بعد دیکھوں گا اگر پڑھ سکتا ہوں ورنہ تو جو ہے نا بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک سچویشن ہے، تو پڑھنا اور ایک دوسرا یہ کہ یار میں پڑھ لیتا ہوں، ٹائم ہے ابھی اور ادھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کیا چیز مطلب اپنے آپ کو سیف رکھنا ضروری ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں اور قضا آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ایک عذر ہے، یا پھر یہ کہ پڑھنا بہتر ہے کہ نہیں پہلے مطلب وہی جیسے سفر کے اندر 2 ہوتی ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے بعد بھاگیں بس؟ ہاں، مطلب اس میں تو اصل میں ظہر عصر کی اجازت ہے نا ملا کے، تو اگر تو ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایک ملا کے اگلی والی تک پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، اسی طرح مغرب عشاء میں اگلی والی تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ملے گا تو پھر آپ بس جس حالت میں پڑھ لیں پہلے نا، مطلب آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، آپ وضو کا ٹائم نہیں ہے تیمم کر کے پڑھ لیں فوراً، مطلب ٹائم نہیں ہے مطلب اگر آپ کو موقع نہیں ہے کہ اس وقت آپ جائیں باتھ روم وضو کریں، نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، تو آپ تیمم کر کے جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھ ڈالیں نا، مطلب وہ آپ اشاروں سے پڑھ لیں، بیٹھے پڑھ لیں، یا آپ جہاز پہ جا رہے ہیں آپ کرسی پہ بیٹھتے ہی پڑھ لیں، جہاز چلے نہ چلے سب سے پہلا کام یہ کریں بس بیٹھے ہیں 2 رکعت جسے کہتے ہیں نا پڑھ لیں آپ تو وہ کوشش یہی کرنی چاہیے، وہی بات ہے کہ اس پہ آدمی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ جو نماز وقت کی نماز ہے نا وہ کوشش کر کے پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جتنی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں ہمیں نماز کے لیے کہ چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ یہ رہے کہ نماز پڑھ لو وقت پہ، چھوڑو نہیں اس کو نا، تیمم کی اجازت دے دی، سب کچھ دے دیا، تو پھر اب اس کے بعد پھر عذر رہ نہیں جاتا زیادہ کہ بھئی اب آپ نے کیوں چھوڑی نا، پھر قضا ہوئی کیوں جب ہر طرح کی اجازت تھی آپ کے پاس، تو کوشش کر کے پڑھ لینی چاہیے جس حالت میں بھی آپ ہوں، جس طرح جتنی تک کی آپ کو مطلب موقع مل رہا ہے پڑھنے کا، بیٹھ کے پڑھنے کا مل رہا ہے، اشاروں سے پڑھنے کا مل رہا ہے، آپ پڑھ لیں بس اس کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اچھا تو یہ جو مطلب آپ جہاز میں بیٹھے ہیں یا کہیں پہ تو اس میں ڈائریکشن کا کچھ وہ نہیں ہے آپ بس پڑھ لیں؟ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پڑھ لیں؟ اس ڈائریکشن کا میں کوئی ہاں، اس میں تو یہ ہے نا کہ اب جہاز کس رخ پہ جا رہے ہیں نا ہمیں نہیں پتا، اب ہم الٹے سے سیدھے کیسے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ کہاں جگہ ہوتی ہے کہ آپ الٹے ہو کے پڑھیں، زیادہ تر یہ ہے کہ مطلب آپ کوشش کریں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، اس طرف اگر آپ تھوڑا بہت مڑ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو آپ مڑ کے پڑھ لیں، نہیں تو پھر یہ کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بس پھر جیسے آپ کا مطلب جہاں تک ممکن ہو اس حد تک کریں، باقی اب نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی، باقی تو ہر ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہی ہے، اپنی طرف سے کوشش ضرور کر لینی چاہیے کہ وہی پتہ کر لیں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر میں لیفٹ پہ مڑ جاؤں تو قبلہ ہی آ جائے گا تو ٹھیک ہے، اس طرح کر کے پڑھ لیں، اور اب خاص طور پہ آج کل مڈل ایسٹ وغیرہ میں تو اب سے دکھا بھی رہے ہوتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، تو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، تو اگر ہے آس پاس مطلب آگے کی رینج میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس میں آپ ظاہر سی بات ہے الٹے کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے آ کے تو کیا پڑھیں گے نماز، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بس آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں نماز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اچھا جہاز جو ہے وہ فضا کے اندر ہے تو قبلہ تو سامنے تھوڑی وہ تو نیچے ہے تو وہی وہی اس میں یہ ہے کہ اور آپ جو ہے ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں تو قبلہ تو نارتھ ایسٹ کی طرف ہے تو کیا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہی ہے نا کہ ایک تو آپ اوپر ہے نا تو آپ مطلب زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کیسے کریں گے، کیونکہ اور پھر آپ کا جہاز جس رخ پر ہے تو اگر آپ واقعی میں دیکھیں تو دنیا گول گھوم کے آ رہی ہے تو وہ تو سیدھے بیٹھ کے بھی نماز پہ قبلے کی طرف نہیں جاتا رخ تو مطلب وہ تو آپ اس چکر میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، وہی انسان کی اپنی استطاعت اپنی کوشش تک ہے کہ آپ کوشش کر کے جہاں جتنا موقع آپ کو ملے آپ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ تھے ٹوٹل سوالات اور ماشاءاللہ سے تمام جو ہے وہ کور ہو گئے اب جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اسٹاپ کرتے ہیں، کافی 1 گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو ہو گئی ہے اور اگر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اگر اس کے پاس کچھ ایکسٹرا کویسچنس ہو تو ضرور کرے کیونکہ ہمارا جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے اور نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ وضو کا ہونا ضروری ہے، تو اس کو جو ہے وہ اگر ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہمارے جو ہے نا اس بات کا خدشہ ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ضائع نہ ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے کتب بھائی فائنل ورڈز بول کے جو ہے وہ اس کو آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو۔ ہاں، میرے بھی فائنل ورڈز یہی ہیں کہ نماز کی جہاں تک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تو بہت، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ
دین میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ رکن کوئی نہیں ہے، عمل کرنے کی کوئی چیز جو ہے نا اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی چیز، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رخصتیں بھی اتنی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا کہ رعایتیں بھی دی ہوئی ہیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کوئی بھی صورت ہو، آپ کوشش کر کے نماز ضرور پڑھ لیں وقت پہ نا، چاہے کسی بھی حالت میں ہوں کچھ بھی ہوں، تو اس کو بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ جتنی اہمیت نماز کی بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دنیا کا کوئی بھی کام اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں، اگر آپ کو واقعی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے تو بس یہ چیز ذہن میں رکھ کے اسی حساب سے آپ اپنی نیت اور پاکیزگی کے ساتھ وضو کر کے اور مطلب کوشش کر کے پورا اپنے طور پہ آپ نماز ضرور پڑھ لیا کریں وقت پہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کوئی مشکل ہے کہیں کوتاہی ہے کچھ کمی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ موقع دے تو اور اچھی سے اچھی نماز پڑھیں، لیکن کم سے کم بھی جتنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھ لیں، میری یہی آخری ورڈ ہے۔ اچھا ایک چیز آخری بتا دیجیے، فرض کریں کہ ایک سچویشن ہے کہ میں ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور لائن میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ لائن وہ ہے جہاں پہ اب میں نے گیٹ کے لیے سیکورٹی چیک پوائنٹ سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو لائن لمبی ہے، نہ میں لائن سے نکل سکتا ہوں نہ کچھ، اور نماز کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور گزر رہا ہے نماز کا ٹائم، عصر کا نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مغرب کا آ رہا ہے، تو اب میں ادھر کھڑا کھڑا تیمم کیسے کروں گا اور میں نماز اشاروں میں کیسے پڑھوں گا، کیونکہ میں کھڑا ہوا ہوں، لوگ ہیں میرے آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کھڑا ہو کے اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اشاروں میں بس ایک رکعت کا بتائیں، اور کیسے تیمم کروں گا، کیونکہ مٹی تو نہیں ہوتی اب یہاں پہ، امریکہ میں تو کہیں آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی، تو سرفیسز ہیں لیکن وہاں پہ کوئی وال تو نہیں ہے، اب میں کھڑا ہوا ہوں، تو اس کے لیے کیا 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 جائے؟ ہاں، اس میں یہ کہ مشکل تو یہی بات ہے کہ ظاہر-سی بات ہے اگر آپ نے وہاں تک پہنچا دی ہے بات کہ عصر کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور پیچھے بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ظہر کی بھی، تو تھوڑا مشکل وقت تو آپ پہ آ گیا ہے، ظاہر-سی بات ہے کہ پہلے سے سوچ کے کرنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ وضو کر کے رکھتے، کہیں سے تیمم کر کے ہی آ جاتے، کچھ کرتے تو کرنا تو یہ چاہیے، بٹ یہ اسی سوال کو میں لے کے میں یہ بات بھی آگے کہنا چاہوں گا کہ پھر ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب 2 نمازیں ملا بھی دی ہیں، ظہر عصر کا ٹائم بھی بتا دیا ہے، تو اب اچھا خاصا ہمارے پاس کئی کئی گھنٹے ہیں اس میں، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے پہلی فرصت میں آپ نماز پڑھ لیں تاکہ بعد میں یہ صورت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو جانا ہے، بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا، سیکیورٹی سے گزریں گے، بورڈنگ ہوگی، تو یہ سب چیزیں ہمیں خود بھی پھر خیال رکھنا چاہیے، اس کو میں یہ کہہ کے بھی شروع کروں گا کہ ہمیں پھر خود خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہی بات ہے نا کہ پھر عذر کتنا رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے دے تو دیا جتنا بھی دے سکتے ہیں، تو اب اس کے بعد پھر کتنا وہ آپ کا پھر اپنی کوتاہی اس میں شامل ہو گئی ایک طرح سے کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ نے نماز مطلب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اپنی کوتاہی ہے بہرحال اس حد تک تو اب میں اس پہ بہت زیادہ فتوی تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ میں اتنا کہوں گا کہ مطلب ایٹ لیسٹ آپ اشاروں سے پڑھیں، اشارے جیسے کوئی بیمار اشاروں سے نماز پڑھتا ہے کہ مطلب آپ نے ذہن میں آپ مطلب سوچیں کہ آپ قیام کر رہے ہیں اور آپ سورت پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آپ رکوع کر رہے ہیں اور جیسے جیسے لائن آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ نماز اپنی ختم کریں، موقع ملے آگے جا کے انشاءاللہ وہ تیمم کر کے دوبارہ پڑھ لیں احتیاطاً، مطلب میں یہ کہوں گا میں اگر ہوں گا تو میں اس کو احتیاطاً دوبارہ پڑھ لوں گا، لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ وہ آپ اپنی ایک ذمہ داری پوری کر لیں کہ آپ اشاروں سے جس طرح بھی کھڑے کھڑے آپ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے آپ نماز پڑھ لیں، بعد میں انشاءاللہ موقع ملے تو دہرا دیں اس نماز کو اور دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں دونوں نماز۔ اچھا عام طور پہ یہ مطلب خود سے انسان نہیں کرتا ہے، وہ تو اب جیسے ہم جا رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ایئرپورٹ تقریباً 3 یا 4 گھنٹے دور ہے، تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظہر کا آپ ظہر سے پہلے آپ شروع ہے، اب ظہر کا ایسا تو نہیں ہے کہ ظہر بھی آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ نے گاڑی اب چلا رہے ہیں، کسی جگہ پہ ایک دم سے ٹریفک مل گیا بہت زیادہ، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب آپ نے ظاہر سی بات ہے جانا ہے، اگر آپ نے گاڑی کہیں پہ پارک کرنی ہے، وہاں سے اپنی فیملی کو لے کے جو ہے نا جانا ہے، تو اس میں ٹائم کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کر سکتے کیونکہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کنٹرول میں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ گاڑی روک کے جو ہے کہیں پہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا جیسے ہلکے ہلکے موو ہو رہی ہے ٹریفک نا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں جلدی جلدی، آپ نے سب سامان نکالا تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری فلائٹ نکل نہ جائے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بیچ میں جو ہے نا اس طرح سے کام ہو جاتا ہے، وہاں تک آپ پہنچتے ہیں تو اب آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کر لیں، لیکن ہاں اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ وہیں سے جیسے کسی کو آپ بول کے کہ میں ابھی باتھ روم سے آتا ہوں چلے جائیں، اور ہاتھ واتھ مطلب وہ گیلے ویلے کر کے مطلب کر لیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کر لیں۔ اچھا اس میں فائنل ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے جہاز میں تو مل جاتی ہے ہمیں باتھ روم ہوتا ہے، لیکن جہاز کا باتھ روم عام طور پہ گندا ہوتا ہے مطلب جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس میں وضو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جوتے میرے خیال میں تو باہر تو تھوڑا کارپیٹ وغیرہ ہے تو یا تو آپ وہی آپ کے پہلے والی بات کے مطابق کہ اس کو آ کے وہاں پہ آپ وہ کر لیں صاف،
ورنہ پھر یہ ہے کہ اندر کوشش کریں، لیکن اس میں اتنی کم جگہ ہوتی ہے کہ آپ جوتا-ووتا بھی اتارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو خاص طور پہ میں ڈومیسٹک فلائٹس کی میں تو دیکھا ہے، لیکن انٹرنیشنل فلائٹس میں بھی عام طور پہ باتھ روم بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ صرف کھڑے ہی ہو جی۔ سکتے ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو وضو تو ہو جاتا ہے اس میں وہاں تک، سوائے اس کے کہ آپ ہاتھ-واتھ پھیر سکیں اپنے پاؤں پہ، اس میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی۔ ہاں، اس میں بھی میں نے یہ سنا ہے کچھ علماء کا کہ اس میں بھی اتنی جہاز میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاز میں پانی اور وہ جو جتنا پانی آ رہا ہوتا ہے اور جتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں وہ پورا باتھ روم گندا ہوتا ہے، آپ وضو کریں گے تو پورے باتھ روم میں پانی آپ پھیلائیں گے دوسروں کے لیے اذیت۔ تو وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں آپ یہ اسی طرح کی ہے جیسے سفر کی مشکلات ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ ہاں، باقی یہ کہ جتنا آپ نے بتایا کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کہ تھوڑا بہت بھی آپ ایٹ لیسٹ منہ دھو لیا، اپنے ہاتھ دھو لیا، تو بس اس کے بعد پھر پاؤں پہ مسح کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ فرائض میں سے تو پورے ہو گئے نا، بس تو وہ آپ کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ فرائض پورے ہو جائیں گے۔ ہاتھ میں ہلکا سا گیلا کر کے ہاتھ اپنے ہاتھ مطلب پورے ہاتھوں پہ کونی تک پھیر لیا، منہ پہ پھیر لیا گیلا کر کے ہاتھ، تو بس بہت زیادہ نہیں کہ کلی بھی کر رہے ہیں، پھر ناک بھی صاف کر رہے ہیں، پھر وہ بھی کر رہے ہیں، مسح کرنا ہے باقی سر پہ، پاؤں پہ موزہ پہن کے رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ جب جہاز میں جا رہے ہوں کہیں جا رہے ہوں موزہ پہن کے نکلیں گھر سے وضو کر کے، بس تاکہ ایزی رہے آپ کو وہاں پہ جا کے موزے پہ مسح کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہاں مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات میں آپ کو مطلب یہی ہے کہ مطلب آپ کو خود ہی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی صورتحال میں آپ کس حد تک اس پر عمل کر سکتے ہیں جس میں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آسانی کے ساتھ، اور اس پر عمل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ اچھا، تو کھڑے-کھڑے نماز پڑھ سکتے ہیں اشاروں کے ساتھ، اپنے صرف ذہن میں سوچنا ہے کہ میں یہ اس ٹائم پہ یہ کر رہا ہوں، میں اس ٹائم پہ وہ کر رہا ہوں؟ مطلب چلتے ہوئے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ چاہے مطلب پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو اور سواری پہ پڑھ لو، تو پیدل چلتے ہوئے کا ہی مطلب ہے ہم پیدل ہی جا رہے ہیں اس وقت، تو چلتے ہوئے آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے ہی پڑھیں گے کہ اشاروں سے پڑھیں گے، کہ اشارے جیسے کہ کوئی بیمار ہے لیٹا ہوا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اشارے ہی کرے گا، وہ اشارے سے سوچے گا بھائی میں ابھی قیام میں ہوں، سب میں رکوع میں ہوں، سب میں سجدے میں ہوں، اور اس کے اذکار پڑھ لیے۔ اچھا، ایک اور سوال یاد آ گیا، بس اس کے بعد تو یہ کرتے ہیں ختم۔ عام طور پہ لڑکوں سے جب بولا جائے نا کہ نماز پڑھ لو، تو وہ ایسا عذر پیش کرتے ہیں، یار میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا بنیان ہے، تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی میری، اور جو ہے وہ میں نے شارٹ پہنا ہوا ہے، اس میں میری نماز نہیں ہو سکتی، تو وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب وہی بات ہے، میں نے پھر جو ابھی بات کی اس پہ کہ بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی رعایتیں ہمیں نماز کے لیے دی ہوئی ہیں اس میں اس طرح کی کوئی بھی عذر، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ٹی شرٹ نہیں پہنی ہوئی کہ آپ ٹی شرٹ کے بغیر نماز پڑھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک دفعہ کہ بس سطر ڈھکا ہونا چاہیے، آپ کی شرمگاہ ڈھکی ہونی چاہیے، نماز کے لیے شرط وہی ہے۔ وہ آپ ہے تو آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے، آدھی پوری نہیں بھی پہنی ہوئی ٹی شرٹ، آپ نے بغیر ٹی شرٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں نا، مطلب یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا۔ مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کپڑے گندے ہیں، بالکل نجس ہیں، اس میں آدمی اب کیا کہے؟ مطلب میں تو اس میں کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ کیا کرو؟ وہ تو پھر لوگوں کو خود سوچنا چاہیے نا کہ اگر نماز کی اہمیت ہے آدمی کے ذہن میں، تو پھر وہ سوچے گا نہیں کہ مجھے کپڑے صاف رکھنے ہیں اپنے، مطلب آئندہ مطلب صاف ستھرے کپڑے پہن کے رکھے اپنے پاس۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر لوگوں کو ہمیں اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، تاکہ وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے بہانوں سے نماز کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ بس ان کے ذہن میں اگر ہم بٹھا دیں گے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، تو پھر ہی وہ اس کے بعد پھر نماز ذہن میں رہے گی کہ بھئی اگلی نماز کب آ رہی ہے میرے اس میں، تو ہم اس کا خیال کر کے چلیں گے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو وضو کر کے موزہ پہن کے نکلیں۔ میں تو یہی کرتا ہوں عام طور پہ کہ بھئی آپ کو پھر نہیں پتہ کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، کب موقع ملے گا نہیں ملے گا، وضو کریں، گھر سے آرام سے وضو کریں، موزہ پہن لیں۔ سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 3 دن تک آپ بغیر مطلب پاؤں دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو پھر آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آگے یہ صورت آنی ہے نماز کی، تو میں ایٹ لیسٹ یہ تو کر لوں نا تاکہ جب موقع ملے تو پڑھ لوں نماز۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ بھئی آپ کپڑے گندے ہیں تو کیوں گندے ہیں نا، جب گندے ہوئے تھے تو دھو کے نماز مطلب نہا دھو کے آپ سب پاک کریں اپنے آپ کو تاکہ نمازیں پڑھ سکیں۔ تو یہ اہمیت کی بات ہے اصل میں، تو جب اہمیت ہوگی تو آدمی خود سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے اپنی نماز پڑھنے کا۔ اچھا، بس ایک بار-بار سوال آ رہے ہیں ذہن میں۔ ایک فائنل وہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہم قبلہ دیکھیں نا اس سے فون سے قبلہ دیکھیں، تو وہ بتاتا ہے نماز پڑھ لی، اس کے بعد جیسے وائف نے بولا کہ میں نے بھی پڑھنی ہے، تھوڑا-سا آگے گئے قبلے کا کہاں پہ ہے، تو دیکھا وہ پہلے والا مجھے غلط بتا دیا تھا اس نے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیلیبریٹ نہیں ہوتا غلط تو اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو بس
پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ اس کو آپ وہ کریں، کیونکہ قبلے کا اکثر اب یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو اکثر جیسے گاڑی کا جو آپ کے پاس کمپاس ہوتا ہے نا، وہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوتا ہے گاڑی والا، تو میں اس کو اکثر دیکھ لیتا ہوں گاڑی پارک کرتے ہوئے کہ اس طرف نارتھ ایسٹ بن رہا ہے، تو یہاں پہ 10 ڈگریز اس کا یہ بنے گا، لیکن اگر اندر چلے گئے کہ اس طرح کے راستے ہیں کہ تھوڑے سے زگ زیگ ٹائپ میں، تو پھر آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں کہاں پہ ہوں، کس ڈائریکشن میں، تو بس اس کے اوپر ریلائی کر کے اگر تو انٹرنیٹ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ وہ قبلے کی ڈائریکشن دیکھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر ایک آپ بس گیس کر کے جو ہے نماز پڑھ لیں اور ہاں، ہاں، بالکل، اس میں اسی طرح ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو آپ سورج سے دیکھ لیں نارتھ ایسٹ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھئی نارتھ ایسٹ کیا ہوگا۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا غروب ہو رہا ہے تو وہ مغرب ہے، طلوع ہو رہا ہے تو وہ مشرق ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں نارتھ ساؤتھ کیا ہوگا اس میں نا۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، نارتھ ایسٹ پتہ چل جائے گا۔ ہاں، سورج نہیں نکلا ہوا تو آج کل تو ہم تاروں سے دیکھ کے تو نہیں پتہ چلا سکتے، تو یہ مشکل ہوتا ہے ہم لوگوں کو، اتنی وہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ بہرحال پھر گیس کرنا پڑے گا کہ کیا نارتھ ہے کیا ساؤتھ ہے، اگر واقعی آپ کے پاس کمپس وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو، لیکن بس اب جیسے وہی بات ہے نا کہ بنیادی طور پہ کہ کوشش اپنے طور پہ کریں، دیکھ لیں، ہو سکتا ہے فون کا کمپس کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ کمپس کام کر رہا ہو، پوچھ لیں کوئی آ رہا جا رہا ہے، بھائی تمہیں پتہ ہے کہ نارتھ کدھر ہے ساؤتھ کدھر ہے۔ اکثر و بیشتر میپس میں خود نارتھ ساؤتھ لگا رہا ہوتا ہے، آپ گوگل میپس لگائیں تو بتا رہا ہوتا ہے نارتھ کون سی ہے ساؤتھ کون سی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کمپس نہ بھی ہو تو یہ سب چیزیں ہیں، ہر چیز آپ یوز کر کے یوٹیلائز کر کے اپنے طور پہ کوشش کر لیں، لیکن آپ نے اپنی کوشش کی، آپ کو پتہ چلا بھئی یہ بن رہی ہے رخ، آپ نے اس میں نماز پڑھ لی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب اگر کہیں کسی چیز میں کوئی غلطی نکلی بیچ میں بعد میں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ کو اتنا ہی یعنی مکلف کیا تھا۔ بچت نہیں ہے یہ، جتنے بھی سن رہے ہیں اگر اس کو کوئی جو بھی سن رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ بچت نہیں ہے آپ کی، آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی صورت میں، نماز کا جو ہے ہاں وہ سب سے پہلا سوال ہوگا، اور اسی کے اوپر آپ کے باقی اعمال جو ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے چلیں، بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ اپنی ویڈیو کو اسٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ دیکھنے کا، اور پلیز کامنٹ کریں، آپ کو جو بات ایسی ہے جس کی آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے ہو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈسکشن کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔